بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ امداد اور میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب توفیق بٹ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج الحمدللہ سے رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے اور عشرہ مغفرت بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے گزر رہا ہے بٹ صاحب۔ بالکل ایسی ہے جی، بالکل ایسی ہے۔ کل تعلیم کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو ایک بڑا خوبصورت اشارہ بٹ صاحب آپ نے کیا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، ایسی ہے جی، اور تعلیم بھی تب تک فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ تربیت پروان نہ چڑھے۔ بالکل جی۔ اور جب تربیت نہیں ہوتی تو معاشرے کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بے راہ روی ہے، لوٹ مار ہے، وائٹ کالر کرائم سے لے کر آج بات قتل و غارت تک پہنچ چکی ہے۔ رشتوں کی قدر نہیں ہے، رشتوں کی اہمیت نہیں ہے، بالکل بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے۔ تو والدین آج کل کے دور میں کہاں کمی چھوڑ رہے ہیں تربیت کرتے ہوئے، اور کیوں آج کل کے بچے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو پیرنٹل گائیڈ سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گی بٹ صاحب آج کے مہمانوں سے تعارف کرائیں۔ حافظ محمد عمران صاحب ہیں۔ اب ان کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جزاک اللہ بٹ صاحب، الحمدللہ رب العالمین۔ اور بہت ہی یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے حوالے سے بہت درد مندی سے بات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مسلسل پچھلے کئی پروگراموں میں شریک گفتگو ہیں۔ آپ کی محبت، مہربانی آپ کی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد علی عابدی صاحب۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں اور تلاوت کلام پاک کے لیے اور نعت رسول مقبول کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے محمد قاری محمد عامر قادری صاحب کو جی۔ تو قاری صاحب آپ کی خدمت میں پہلے تو گزارش یہ ہے کہ آپ تلاوت کلام پاک ہمیں پڑھیے اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام،
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت رقت آمیز انداز میں آپ نے تلاوت کلام پاک فرمائی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، چشمہ بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، اور ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اور کہتے ہیں کہ تعلیم کی کھڑکی سے تربیت کی کرنیں نہیں چھنتی. تربیت کا سورس ذریعہ کچھ اور ہے، ماحول ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہے. آج سے 30 سال پہلے جو اولاد ہوتی تھی وہ والدین کے آگے ایسا بھرم رکھتی تھی، ادب سے گفتگو کرتی تھی. آج ایسا کچھ نظر نہیں آتا. آج کی جنریشن تو 4 ہاتھ بڑھ کر آگے جواب دیتی ہے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس ترکیب کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت. اصل یہ ہے کہ تربیت کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے. واہ، خوبصورت بات کی آپ. تربیت تو ایک لازمی چیز ہے نا. آپ انسان ہیں تو آپ کا لباس ہونا کہ نہیں ہونا، ننگے تو پھر نہیں سکتے. تو تربیت تو وہ چیز ہے کہ جو آپ کو انسان کے طور پہ ریکگنائز کرائے گی معاشرے میں. تعلیم تربیت پر پھر اضافہ ہے کہ آپ کتنا اوپر جانا چاہتے ہیں، آپ انٹلیکچولی کتنا گرو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، جاپان میں گیا تو وہاں پہ پہلے 10 سال تعلیم نہیں ہے. سر میں اسی طرف آ رہا تھا. صرف تربیت ہے. ہاں، اسی طرف. مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ سسٹم جو میں یورپ میں کتاب اور کاپی جو ہے وہ 10 سال کے بعد شروع ہوتی ہے بچوں. بالکل ایسی ہے. اور 5-6 تعلیمی سال وہ ایجوکیشنل ایئر میں وہ آپ کو پتہ ہے نصاب نہیں پڑھاتی. میں یورپ میں جب تھا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، یونیورسٹی کالج بڑا میں شوقین ہوں جانے کا، تو وہاں گیا تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک جگہ میں کالج میں گیا تو اب میں حیران تھا کہ بچوں کے پاس نہ کتاب ہے نہ کچھ ٹیچر بھی آئی ہے، یہ کیا کریں گے. تھوڑی دیر بعد دیکھا اس دن ان کی پریکٹس تھی یہ دروازہ اگر نوک ہو جی اور گھر میں ماں باپ نہ ہو اچھا تو آپ نے دروازہ کیسے کھولنا ہے، کیا سوال جواب کرنے ہیں. دروازہ اب اگر مجھے اجازت ہو تو میں اٹھ کے دکھاؤں. دروازہ کھول کے آپ نے یوں کھڑے کیسے ہونا ہے، آپ نے یوں کھڑے ہونا ہے، کتنا گیپ دے کے اس کو اندر داخل کرنا ہے. مرد ہو تو آپ نے کیسے داخل کرنا ہے، عورت ہو تو آپ نے کیسے داخل کرنا ہے. آپ لڑکی ہیں تو آپ نے کیسے
کتنا جھک کے پانی کا گلاس پیش کرنا ہے. آپ لڑکے ہیں تو آپ نے کتنا جھک کے پانی کا گلاس پیش کرنا ہے اور اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے. پھر اس کلاس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ اگر فون آ جائے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ نے فون ریسیو کیسے کرنا ہے, اس کو ہیلو السلام کیسے کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے میسیج کیسے لینا ہے. ادھر ہمارے ہاں والدین کہتے ہیں کہ بیٹا بول دو کہ میں گھر پہ نہیں. ہاں, میسیج کیسے لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی گریٹنگز کے ساتھ کلوز کیسے کرنا ہے. میں حیران ہو گیا. پھر ایک اور جگہ پر گیا, وہاں پر پریکٹس یہ تھی, انہوں نے ایک روم بنایا ہوا تھا, لیونگ روم, کلاس روم کے ساتھ لیونگ روم. وہ لیونگ روم رہنے کے لیے نہیں تھا, وہ لیونگ روم ڈیمونسٹریشن کے لیے تھا, مینرز سکھانے کے. مینرز. اب آپ یہاں سے جائیں گے, آپ نے اپنا بیگ کیسے رکھنا ہے, یونیفارم ہمارے یہاں آتے ہیں اور یوں اٹھا کے بیگ اور یونیفارم پھینکتے ہیں, شوز اپنے ریکس میں رکھنے ہیں کہ نہیں. یہ ہیں جس کو آپ لائف سکلز کہیں. صحیح. اس کے ساتھ تربیت کا اگلا مرحلہ آتا ہے رشتوں کی پہچان. ٹھیک ہے, مغرب میں یہ نہیں ہے لیکن جو بیس ہے وہ تو وہاں موجود ہے. ہمارے ہاں پھر دینی چونکہ قدریں. پھر یہ ہے کہ آپ جب یہ تربیت کا یہ پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ یہ آپ کو پتہ ہو ماں کے سامنے کس لہجے میں بات ہوگی, باپ کے سامنے کس لہجے میں بات ہوگی. آپ کو ٹون کا پتہ ہو کہ ماں کے سامنے کیا ٹون اپنائی جا سکتی ہے. پھر اس کے سامنے بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, سمجھیے. تو تربیت وہ چیز ہے, میری بہن ذہن میں رکھ لیں, میری تربیت سے سب لوگ متاثر ہوں گے. میری تعلیم, میرا گریڈ سر 4th ہے یا میرا گریڈ 1st ہے, آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر میں بد اخلاق ہوں تو آپ کو بھی فرق پڑے گا, میرے ساتھ رہنے والوں کو بھی فرق پڑے گا. الٹیمیٹلی جو آپ کی شخصیت ہے وہ آپ کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. حافظ صاحب, آج کل کی جنریشن کو پیار سے, ڈانٹ سے سمجھائیں بھی تو والدین کو برابر جواب ملتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ اس کی بڑی وجہ ہے کہ گفتگو کا موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہاں پہ تعلیم بالغاں کی ضرورت ہے. جنہوں نے تربیت کرنی ہے ان کی اپنی تربیت ہونے والی ہے. میں آپ کو ایک یہاں پہ بہت معافی کے ساتھ کہ یہ آپ نے بہت ہی زبردست پوائنٹ جو ہے اس پہ بات کی. میں نے پچھلے دنوں اپنے بیٹے سے کہا, میں نے کہا بیٹا گھر میں اماں بھی بہن بھی سارے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. تو وہ مجھے کہتا ہے مسکرا کے کہتا ہے بالکل ابو جی انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی, میں بالکل 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. اور میں پہلے ذرا اپنی 5 وقت کی نماز کی عادت پکی کر لوں, پھر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا یہی آپ بھی پڑھیں, آپ بھی پڑھا کریں. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ بڑے طریقے سے اس نے میری تربیت پیغام, آپ کا پیغام پہنچایا آپ تک. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے ایک وہ یہ ہے کہ جنہوں نے تربیت کرنی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی, تو تربیت کر کون رہا ہے بچوں کی؟ تو جن کی اپنی تربیت ہونے والی ہے, وہ جیسی تربیت ان کی ہوئی ہے وہ آگے وہ کر رہے ہیں. تو ہمارا بنیادی مسئلہ آج کے دور میں جب دنیا چاند پر اور کہیں اور زندگی کے آثار ڈھونڈنے کی کوششوں میں مصروف ہے, ہم اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ تربیت کس نے کرنی ہے, کب کرنی ہے, کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. تو ہم اگر اس بنیادی چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو ہم تو یہی کرتے رہیں گے. دنیا آئے گی, مارے گی, پیٹے گی, ہم وکٹم کارڈ ہم نے بننے کا ہمیں بہت عادی ہیں. ہم چونکہ غلام رہے ہیں صدیوں تک, تو ہمیں وہی ہے, بس رونا دھونا ہم سے کرا لیں, وہ سب سے اچھا کر لیں گے. کوئی اپنی ذمہ داری لے کر کھڑا ہونا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے یار میں نے اس نے مار دیا, مجھے اس نے مار دیا, میرے لیے وہ باتیں کرتا رہتا ہے. مطلب بچے تو چغلیاں نہیں کرتے نا بٹ صاحب, بچے تو نہیں کرتے نا, کون کرتا ہے؟ بڑے کرتے ہیں. ہم اتنے بدبخت ہیں, اتنے بدبخت ہیں کہ 2 لوگ بیٹھے ہوں گے نا, اپنے لیے وقت نہیں ہوگا, کسی تیسرے کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے. 3 بیٹھے ہوں گے, تینوں کے پاس اپنی بات نہیں ہوگی, کسی چوتھے پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے. 4 بیٹھے ہوں گے, اپنی باتیں نہیں ہوں گی, کسی 5 میں جو موجود ہی نہیں ہے اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے. تو ان چاروں نے اپنے چھوٹوں کی کیا تربیت کرنی ہے؟ تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا ہمارا, جو ہمارا طرز زندگی ہے وہ اتنا بدتر ہے. ہم ہیں مسلمان الحمدللہ رب العالمین, لیکن الف الحم سے شروع ہو جائیں اور ون ناس تک مجھے بتائیں کہاں پر آپ کو تفسیر نظر آتی ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا بچہ گھر میں نہیں ہے, تو بچوں کی تربیت کے لیے تو آپ کے پاس بہت بہترین, آپ جیسی شاید یقینی طور پر کوئی دوسری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے
جو قرآن سے زیادہ اہم ہے. ہم سے شروع کر دیں, بچوں کو پڑھائیں کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین ان اللہ لا یحب الخائنین. بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بچوں کو بتائیں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بچوں کو بتائیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جو 10 سال کا بتائیں گے تب جب کریں گے. حافظ صاحب آپ کی بات ہے نا جی, آگے بڑھاؤں گے. کس نے کرنی ہے؟ بڑوں کی ضرورت ہے, بچوں کی نہیں, بڑوں کی ضرورت ہے. پہلے بچے اپنی تربیت کریں. بجائے اشارہ فرمایا کہ والدین کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. آج کے والدین جب بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ماضی میں ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا, یا ہمیں جن ہستیوں کی مثالیں دی جاتی ہیں, تو بچے کہتے ہیں پہلے آپ خود تو اس پر عمل پیرا ہوں. کیا فرمائیں گے؟ جی یہ تو بہت اچھا سوال ہے. اصل میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں جی کہ چھوٹا منہ بڑی بات. انہیں آداب کی کمی ہے, ایٹیکیٹس کی کمی ہے. اصل میں دیکھیں, ہم نے جو مسلمانوں کے ہمارے معاشرہ میں جو سب سے بڑا المیہ ہے, جی جو سب سے بڑا المیہ, ہم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے. قرآن لا آف لائف ہے, قرآن قانون زندگی ہے, قرآن ضابطہ حیات ہے. اب دیکھیں, قرآن جب ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے قرآن کے نیچے سے گزار لیں, کوئی فوت کی ہو گئی ہے جی قرآن پڑھ لیں. جب قرآن کو آپ محدود کر دیں گے, بلند الماری میں غلاف میں پردے میں بند کر کے رکھ دیں گے, وہ تو قانون زندگی ہے, بک لیٹ ہے, انسان کے اطوار طریقے سلیقے گزارنے کا ہر چیز بیان کر رہی ہے. اب دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ رب العزت خود, اللہ رب العزت وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ, سورہ نجم 27واں پارہ. اللہ رب العزت استاد ہے رسول اللہ کا, جو کیا ہے اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے, جن کی زندگی رول ماڈل ہے, ان کی تربیت خود خالق فرما رہا ہے. آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. خذ العفو, اے محمد آپ کے لیے درگزر واجب ہے. خذ امر کا صیغہ ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اچھی باتوں کا حکم دے. یہ اللہ حکم دے رہا ہے, اپنے نبی کو دے رہا ہے جو سید الانبیاء ہے, سید الرسول ہے, اس کی تربیت فرما رہا ہے قرآن میں کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اچھی باتوں کا حکم دیں. خذ العفو, کیا کریں, آپ کے لیے معافی ضروری ہے, دامن کا جو ہے عفو کا دامن پکڑ لیں. اچھا, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جہلاء سے اعراض کریں. اذا مروا باللغو مروا کراما, جب لغو فضول کاموں سے گزریں تو مروا کراما, عزت کے ساتھ گزر جائیں. جی توجہ فرما رہے ہیں. اس طرح میرے نبی کی اللہ رب العزت تربیت فرما رہا ہے. ہم صرف کیا کرتے ہیں, ہم قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے. جب ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو جیسے میرے مالک نے, میرے اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کی ہے, تو ہمیں بھی تربیت ملے گی, ہمیں بھی اس سے استفادہ ہوگا. ترجمے سے ہم پڑھیں لیکن اس کے بعد اس پہ عمل بھی کریں نا. جی بالکل. صرف ترجمے سے پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے, اصل بات تو یہ ہے عمل کی. عمل دیکھیں, ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, الناس اعداء بما جاہلوا, یہ حدیث ہے. لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے جاہل ہوتے ہیں. جس چیز کا علم نہیں رکھتے نا, یعنی جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. جتنے بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے اٹھاتا ہے. دیکھیں سورہ رحمان, ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے, کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خالق نے, یہ سورہ رحمان کیا عجیب موتی پر ہو رہی ہے. الرحمن, اللہ رحمان ہے, اس کی رحمت عام ہے, مبالغہ کا صیغہ ہے. علم القرآن, یہ آیت پہلے ہے, خلق الانسان بعد میں ہے. یہ ترتیب, علم القرآن پہلے ہے, اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. علامہ کے اندر ہوا کی ضمیر جو فاعل ہے, جو اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے. علم القرآن, اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, اللہ نے انسان کو خلق کیا. علمہ البیان, بیان کی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ اللہ نے فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت تعلیم دیتا ہے. جس زیور علم جو ہے یہ کیا تقاضا کرتا ہے, عمل کا. جی بالکل. اگر علم ہوگا تو عمل کی طرف بھی انسان بڑھے گا. آج ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں, ہمیں جوائن کیا ہے سبیحہ شاہین, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, یوتھ کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تو سبیحہ, جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کا ہے. تعلیم کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی. ہمیں جو کمی محسوس ہوئی وہ تربیت کے حوالے سے تھی, اور تربیت کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ والدین ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے؟ یہ جو جنریشن زیڈ ہے, الفا اور اب بیٹا آ چکے ہیں, یہ تو ٹیکنالوجی کو اپنے ماں باپ سمجھتے ہیں, کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے بہت اہم موضوع ہے. میں تھوڑی سی تعلیم کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ 22.8 ملین
यानी कि 2,28,00,000 बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो स्कूलों से बाहर हैं, और ये उम्र है 5 साल से लेकर 16 साल तक। तो पहली बात तो ये है कि अगर 24 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर बैठा है तो तालीम तो नहीं मिल रही ना। जी जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं उनमें से 34 लाख बच्चे बहुत छोटी उम्र में मजदूरियां कर रहे हैं, और वो मजदूरियां ज़ाहिर फार्मिंग भी है, वो मजदूरियां वर्कशॉपों में भी काम कर रहे हैं, वो जो है वो होटलों के अंदर भी छोटे हैं, और उनमें 70% लड़के हैं, 30% लड़कियां हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इलाकों में आप जाके देखें 12 साल 13 साल की बच्ची जो है वो अपने घर से दूर तनहा किसी के घर में काम कर रही है। अच्छा, अब एक ऐसा मुल्क और एक ऐसा माशरा जिसके अंदर गुर्बत का ये आलम है कि आप अपने बच्चे जो हैं वो पैदा होने के बाद 5-6 साल के बाद दूसरे के घरों में छोड़ आते हैं या वर्कशॉपों पे छोड़ आते हैं। उन बेचारों को ना तालीम मिलती है ना तरबियत मिलती है, ठीक है ना। वो तो एक ऐसे खौफनाक हालात का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में तो वो भी एक बड़ा अहम मौजू है। जब हम तालीम की बात करते हैं, हम मगरब की मिसाल देते हैं, फिर हम और मज़हब की भी ज़ाहिर बात करते हैं, जो कि बड़ी अहम बात है। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो हमारे हक़ाइक़ हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें इनको भी देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं वो PWD जिनको हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिफरेंट एबिलिटी, हमारे साथ वो भी हैं। उनकी भी तरबियत या तालीम जो है बहुत बुरी तरह से इग्नोर होती है। ये एक मैंने आपको बारीक सा खाका, छोटा सा खाका दिया है तालीम का। अच्छा, उसके बाद जिन बच्चों को तालीम मिल रही है स्कूलों में, हम जिनको भेज रहे हैं, बदकिस्मती से वो तालीम जो है हो सकता है थोड़ी लिटरेसी हमें मिल रही है, हमें लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कि हम वहाँ से पता नहीं क्या सीख के निकलते हैं, तो मैं एक पब्लिक स्कूल से आई हुई हूँ, और देखें अभी हमारे पास तालीम के भी आगे से हम कहीं जो अमीर लोग हैं वो तालीम ख़रीद लेते हैं, जो गरीब लोग हैं वो पब्लिक स्कूलों में जाते हैं, और पब्लिक स्कूलों के अंदर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। शायद आज से 30 साल पहले हालात इस तरह के थे कि कुछ लोग सीख के कुछ ना कुछ निकल आते थे, और अब वो भी बहुत। अब एक पब्लिक स्कूल का बच्चा जो है उसने जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे को कम्पीट करना है तो वो एक नामुमकिन नज़र आता है। अच्छा, अब ये तालीम के अंदर जो हमारे 4-5 निज़ाम हैं तालीम के, और लेयर्स हैं और स्टेप्स हैं, अब उसमें भी हम मेरा एक सवाल जो अगला होगा कि हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, मैं एक यूथ के साथ काम करती हूँ तो हम बहुत बारीकी में चीज़ों को देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक जो 5 साल से लेके 9 साल का बच्चा है वो एक कोहोर्ट है, उसके लिए बिल्कुल ज़रूरियात अलग है। 10 साल से लेके 14 साल के बच्चे की ज़रूरियात बिल्कुल और है, 14 से 19 साल के बच्चे की ज़रूरियात बिल्कुल और है। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों की। अगर हम यूथ को शामिल करेंगे, यूथ 15 साल से शुरू होगी, 29 साल तक जाएगी, और उसके भी 5-5 साल के कोहोर्ट बने हुए हैं। हर एज कोहोर्ट जो है, एज ब्रैकेट जो है, उन बच्चों की तालीम में भी ज़रूरत फ़र्क होती है, तरबियत में भी ज़रूरत फ़र्क होती है। उसके बाद हम आ जाएंगे एक और लेयर की तरफ। हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास एक पूरा क्लास सिस्टम है, हमारे पास पूरा एक माशरती निज़ाम के अंदर है। स्पेसिफिकली तरबियत की हम बात करते हैं बच्चों की। जी, अब आपने जेन ज़ी की बात की थी, और आपने कहा जेन ज़ी ज़ाहिर है एक बड़ा कॉमन एक जॉर्गन है जेन ज़ी। देखिए, मैं यूथ के साथ काम करती हूँ, मैं जेन ज़ी को बहुत डिफेंड करती हूँ। सही, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत डिफेंड करती हूँ। हमें जेन ज़ी बहुत, हमें लगता है कि वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं, पहली बात है। दूसरी बात, हमें लगता है कि वो बड़े सेल्फिश हैं। फिर हमें लगता है कि वो जो है बड़ों को जवाब देते हैं। हमें लगता है कि वो टेक्नोलॉजी की पैदावार है। हमें लगता है कि वो उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े इस तरह के हैं कि वो अपने लिए शायद कुछ और सोचते हैं, अपनी जगह वो ऑनेस्ट हैं। हाँ, मैं इसी तरफ आने वाली थी। लेकिन एक बात है कि वो ऑनेस्ट हैं, वो जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, अब अगर इसको हम समझते हैं बदतहजीबी या बदतमीज़ी, तो देखिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। हमें एज मुआशरा, मैं इस तरह की बात करना नहीं चाहती, लेकिन चूँकि ये हमारे यहाँ होती है, हम एज मुआशरा बड़े मुनाफिक लोग हैं। हम कहते हैं कि जो नज़र आए वो अच्छा नज़र आना चाहिए, लेकिन पीछे बैक में जो हो रहा है वो होता रहे, पता नहीं चलना चाहिए। सही। अच्छा, अब अगर एक जनरेशन आई है जो महसूस करती है, जो देखती है, जो समझती है, वो कह देती है, तो हम सबको लगता है कि ये एक
ایک عجیب سا ہمارے معاشرے کے اندر ایک انقلاب بھی تو آ گیا ہے نا کہ بھئی اچھا سوال یہی ہے کہ پھر ایسے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے کہ جو آنیسٹلی اب جو پیرامیٹرز بتائے سبیہ صاحبہ نے کہ وہ ان میں موجود ہیں اور وہ اپنی جگہ پر آنیسٹ ہیں، ایسے میں والدین پر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان کو ویسے آداب سکھائیں؟ والدین ٹھیک ہو جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین ٹھیک ہو جائیں. سوال جہاں پیدا ہوتا ہے وہ عقل ہوگی تو سوال پیدا ہوگا. جی بچے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ سوال کرے گا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غلام رہے ہیں، بچوں کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں. جو بچہ سوال کرتا ہے نا گھر میں، اس کو چومیں، اس کو پیار کریں، وہ لیڈر ہے. ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لیڈر ہے. اس کی تربیت بہتر انداز میں کریں. ان بچوں کو دیکھ کے بڑے ٹھیک ہو جائیں، اللہ کرے ان بچوں کو دیکھ کے بڑے ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر اس کی، اور میرا نہیں خیال کہ بچہ بد تہذیبی سے سوال کرتا ہے. اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور میں خود اس پہ غصہ کروں اور وہ مجھے آگے سے بچہ کہے کہ خود تو مجھے بتاتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے عفو درگزر سے کام لیں. غصہ آئے تو پی جائیں. تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو بد تہذیبی تو نہیں کہوں گا، میں تو اس کو خدا کی رحمت کہوں گا کہ اللہ کی رحمت ہے وہ مجھے واپس لے آئے شیطان کے راستے پر چلنے سے. تو تربیت بچوں کی نہیں، بڑوں کی ضرورت ہے. بڑے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے کام ٹھیک نہیں ہونا. جو مرضی کر لیں، وہ بچے تو بڑے ہو رہے ہیں، وہ جو ابھی وہ ٹھیک ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے وہ ہمارے جیسے بدبخت ہو جائیں گے، جن کو نہ فرق پڑے گا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. پورے قرآن میں آپ مجھے بتائیں، پورے اسلام میں صاحب تھوڑی سی امید رکھیں. مجھے لگ رہا ہے یہ جو اگلی جنریشن ہے نا، یہ شاید ہمارے جیسی نہ ہو. تھوڑا سا اللہ کرے مجھے یہ لگتا ہے. اللہ کرے، لیکن خربوزے کو دیکھ کے نا خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ نے صحیح کہا. ایک قدر کلامی کمال بڑی بہت اہم بات کی آپ نے جو پیرنٹس والی کی ہے نا، یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے کہ والدین کو. لیکن دیکھیں اب ہم والدین کو بھی شاید اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ہم نے جو صدیوں سے دیکھا ہمارے والدین نے کیا ہم وہ کر رہے ہیں، جو ہمارے والدین کے والدین نے کیا وہ. سبیہ صاحبہ، آج کل کی جنریشن پر یہ قسم کا انہیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ سنتے ہیں نہیں ہیں، سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بات والدین پر بھی آتی ہے کہ والدین بھی تو سنیں نا، یہ سمجھیں نا. ایک بات ہے جی، قرآن میں الحمد سے والناس تک کسی جگہ پر بتا دیں علماء تشریف فرما ہیں کہ مال و دولت جمع کرنے کا حکم ہے؟ نہیں ہے. کیوں علماء؟ جی نہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، ہلاکت ہے. ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جمع کرنا. بچوں کو تقسیم کرنا سکھائیں. تقسیم اللہ کی صفت ہے. جب جو آپ کے پاس ہوگا آپ تقسیم کریں گے، اس سے زیادہ تعداد میں آپ کے پاس آئے گا. آپ بدتمیزی آپ کے پاس ہے، وہ تقسیم کریں گے تو وہ پھیلتی چلے جائے گی. آپ نہ اہل ہیں، نہ اہل لوگوں کو پروموٹ کریں گے، وہ نہ اہل لوگ پھیلتے چلے جائیں گے. اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس عمل ہے، اگر آپ وہ تقسیم کریں گے وہ پھیلتا چلا جائے گا. تو تربیت کی بڑوں کو ضرورت ہے، اپنی اساس کے اوپر، بنیاد کے اوپر آئیں. حافظ صاحب، المیہ یہ ہے کہ چلیں آپ جیسا کہ فرما رہے ہیں ایسے 2 ہوں گے 10 ہوں گے، لیکن جب ایسے بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ ہمیں بتائیں، یہ کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں آپ تربیت میں شامل کرتے، یہ کوشچن بھی کرتی ہے آج کی جنریشن. تو والدین کہتے ہیں سانو بوتا پتا ہے تینوں نہیں پتا. نہیں کریں نا. میں نے کہا ہے کہ جو بچہ گھر میں سوال کرتا ہے اس سے زیادہ پیار کریں، اس کا زیادہ خیال رکھیں. اس کا دماغ چل رہا ہے، آپ کا نہیں چل رہا نا. تو اگر کم سنی میں، کم عمری میں، 8 9 10 سال کی عمر میں اس کا دماغ چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، فوری طور پر سجدہ شکر ادا کریں. دیکھیں آپ ایک بات کو بھول رہے ہیں. آپ کی بات سے میں 200% اتفاق کر رہی ہوں، لیکن دیکھیں ہم ایک بات بھول رہے ہیں. جو ہوتی ہے نا ایک چیز جو صدیوں سے چلی آ رہی ہو، اس کو جب چیلنج کیا جاتا ہے نا تو تکلیف دہ ہوتا ہے. میں خود اس کے حق میں ہوں، بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں ان بچوں کی، لیکن میں والدین کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی سمجھ سکتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں والدین نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ اگر آپ کو جواب دیتا ہے، آپ صحیح ہے یا غلط ہے. دیکھیں ہم سکھاتے رہے ہیں، بڑا ہم یہ سکھاتے رہے ہیں کہ والدین کو جواب نہیں دینا. اور پھر خاص طور پہ پبلکلی. اب ہوتا کیا ہے، اگر 1 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک بچہ اپنے ماں باپ کو جواب دے دیتا ہے، وہ صحیح بات بھی کرتا ہے. جو 6 بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بچے کو بھی جج کرتے ہیں، وہ اس ماں باپ کو بھی جج کرتے ہیں. ماں باپ کو کہتے ہیں ہائے کی تربیت کیتی ہے، اور بچے کو کہتے ہیں کتنا بدتمیز ہے. پھر والدین کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کے بچے کو 4 اور لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک شو میں بیٹھ کے ہم ڈسکس ضرور کریں، لیکن ہمیں ساتھ سولوشنز بھی دینے چاہیے. یہ سولوشن ہے. جی سولوشن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وبالوالدین احسانا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو سو واٹ لگے، کیا فرق پڑتا ہے.
مطلب میں اگر کوئی غلط درست کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہر اس جگہ پر جہاں پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا نا، اس سے پہلے اللہ اپنی عبادت کی بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ والدین کے اوپر احسان اور نیک سلوک کا حکم اللہ نے کس کس جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں اور حسن سلوک کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی رائے بھی شامل کرنا چاہوں گی، والدین جو ہے وہ بچوں کو شروع سے ہی جو ہے وہ گیجٹس تھما دیتے ہیں، موبائل فونز اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، تو وہ تو پیرنٹل گائیڈ اپنی ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، تو تربیت میں پھر کمی کیوں نہ آئے گی؟ صحیح بات ہے، یہ ساری پوائنٹس انڈورس کرنے والے ہیں، لیکن ہر شے کے اندر ایک اعتدال رہنا بہت ضروری ہے۔ جی، چونکہ ہم وہ کسی سپر نیچرل دنیا کے بندے تو ہیں نہیں کہ ہم ہاتھ ہلائیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہو جائیں گی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ بیماری کی تشخیص پر پہنچ گئے ہیں تو یہ سمجھ لیں آدھی فتح ہے آپ۔ صحیح۔ پرابلم تو یہ ہے نا کہ اگر ہم اس کی تشخیص ہی نہ صحیح کریں، اب اس ڈسکشن کے بعد تشخیص ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پیرنٹس کا بھی اس کے اندر کیا رول ہے، یہ سب کچھ اب اگلا ہے کہ جس طرح بھی انہوں نے فرمایا کہ اب سولوشن کی طرف جائیں۔ یہ نہیں ہوگا ونس فار آل آپ سولوشن کر لیں گے، یہ کوئی گیجٹ نہیں ہے کہ آپ نے چابی دینی اور وہ چل جائے، یہ سوسائٹی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عمر کی ایک مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب دیکھیے، میں اس لیے آپ کو آج کے کسی بندے کی مثال نہیں دے رہا، جو خیر القرون کے خیر لوگ، ان کی ایک مثال حضرت عمر نے یہ بات 8 سال میں پڑھی۔ ابن عباس نے پوچھا کہ 8 سال کیوں لگائے؟ ہمیں تو صرف ناو گرامر 100 مسئلے ہیں، آپ تو خود عربی ہیں، آپ کے سامنے قرآن نازل ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جب میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا تھا نا، تو وہ 2 آیتیں مجھ سے کچھ تقاضا کرتی تھی، اور ان تقاضوں کی روشنی میں جب میں اپنی شخصیت کو دیکھتا تھا تو میری شخصیت اس کے مد مخالف کھڑی تھی اور قرآن اور کر رہا تھا، تو میں اس وقت تک رک جاتا تھا جب تک ان 2 تقاضوں میں اپنی شخصیت کو اٹھا کے واپس قرآن کے تابع نہ کر دوں۔ پھر جب وہ 2 پہلو تابع ہوتے تو پھر میں آگے چلتا، پھر 4 پہلو اور ایسے آتے جو میری شخصیت اور طرف جا رہی ہوتی، قرآن اور طرف لے جاتا، پھر میں ان کو واپس لاتا۔ گویا کہ چلتے چلتے مجھے صرف سورہ بقرہ کے پہلوؤں کو اپنی شخصیت کے ساتھ سنکرونائز کرنے میں 8 سال لگے۔ تو لہٰذا امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا جلدی کرتے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ درست ٹریک پہ ہیں، آپ نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے، آپ ڈٹرمنڈ ہیں، اور آپ نے یہ بالکل پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اصل ایشو کیا ہے۔ رفتار تھوڑی سلو بھی ہوگی تو ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پریکٹیکلی بات کریں تو یہ تو پھر قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھنے میں اگر حضرت عمر کو جو ہے وہ 8 سال لگ رہے ہیں، سمجھنے میں 8 سال نہیں لگے، تو عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور آج کل کے بچے تو جو دنیا کی تعلیم ہے وہ نہیں ٹھیک سے حاصل کر پائے۔ سمجھنے میں 8 سال نہیں لگے، سمجھ کے ایگزیکیوٹ کرنے میں 8 سال لگے۔ ایگزیکیوشن ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ جلدی ہو سکتی ہے۔ ہم ایگزیکیوشن کی بات کریں، اب ایگزیکیوشن والدین سے شروع ہوگی گھر میں۔ اگر والدین اپنا ماحول ٹھیک نہیں رکھیں گے، بچوں سے والدین پہ بات آ گئی ہے نا، آ گئی ہے بالکل، مسئلہ وہ ہے، اب ٹھیک مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا، بڑے مسئلہ ہے۔ میں چونکہ ایک سسٹم بھی چلاتا ہوں ایجوکیشن کا، جس میں 250 کے قریب سکول ہیں۔ اب میں آپ کو بطور ایجوکیشن سے ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ بچے کو سکول لے جا رہے ہیں نا 6 سال کی عمر میں، آپ ایک معصوم بچہ دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے اپنے تعصبات اس کے اندر انکلکیٹ کر دیے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی نفرتیں اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہیں۔ آپ نے فون اٹھا کے باپ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، اس کو جھوٹ اور فرق کا وہ جو فطرت سلیمہ لے کر آیا تھا نا، جس کو حضور نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، اس فطرت کو آپ نے ڈیمولش کر دیا ہے، اور آپ اپنے تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ سکول جا کے پڑھے گا اور اس کی تربیت ہوگی۔ تو گویا جو پری سکولنگ ہے ہمارے یہاں اس پہ توجہ نہیں ہے۔ آپ بچے کو معصوم سکول نہیں لے جاتے، آپ اس کی پوری معصومیت اور اس کی جو بنیادی استعدادیں ہیں ان کو مسخ کر کے ٹیچر کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نکلے تو ہوش بنا ہوا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اچھا بچہ کس طرح سیکھتا ہے؟ پھر اس طرح تو ہماری بھی بیس ایسے ہی بنی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بیس بھی ایسے ہی بنی ہے۔ اب بچہ سکھانے سے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ آبزرویشن جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب بچہ آبزرو، آپ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، 8 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا بنا کے منہ دیکھیں تو وہ رو پڑتا ہے، آپ نے تو اس سے بات ہی کوئی نہیں کی، اس کو کیسے پتا کہ اس وقت یہ رونے کا امپریشن ہے؟ اور آپ تھوڑا سا سمائلی فیس جائیں تو وہ ہنستا ہے اور آپ کی طرف آتا ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی۔ تو گویا وہ آپ کے ایکسپریشن سے اور آپ کے اس ماحول سے وائبز لے کر ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ اس پر رونا ہے اور اس پر ہنسنا ہے، تو لہٰذا آپ کا ماحول اس کو ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ وجہ بالکل ان کی بات درست ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ بدترین، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے دکھیں،
جبکہ ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، اور یہ منافقت کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ تو لہٰذا اصل یہ ہے کہ آپ اصلاح کی طرف آئیں، کوئی بات نہیں، دیر نہیں ہوئی ابھی بھی، کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھے لوگ موجود ہیں، انڈیویجولی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن جوائنٹ رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے، سیلف سینٹرڈ ہونے کے بجائے جوائنٹ رسپانسبلٹی لیں، اور پہلی رسپانسبلٹی اپنے گھر کی لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ماحول درست ہوگا تو علامہ صاحب والدین کی تربیت پر آ گیا ہے سوال، والدین کو اپنی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ والدین کے لیے جو تربیت کا سب سے پہلا عنصر ہے جو میں انہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو قرآن مجید نے رول ماڈل فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو سب کچھ آ جائے گا۔ اب مثلا ایک فرمان ہے کہ بچے کے ساتھ یعنی پیدائش سے لے کر 7 سال تک اسے بادشاہ بنائے بچے کو، پھر 7 سال سے لے کر 14 سال تک اسے اپنا کیا بنائے، اسے اطاعت گزار بنائے، اسے اوبیڈینٹلی سکھائیں، اطاعت گزاری سکھائیں، پھر 14 سال سے 21 سال تک اسے اپنا مشیر بنائے، جی اپنا ایڈوائزر بنائے۔ جی تو بات یہ ہے والدین اپنی تربیت کہاں سے کریں؟ والدین کے اندر سب سے پہلے جو ہے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ علم پہلے نمبر پہ ہے، علم ہوگا روشنی آئے گی، العلم نورن، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ تو علم آئے گا تو پھر ریاضت آئے گی۔ ریاضت کا معنی کیا ہے؟ ریاضت کے میننگ جو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن علامہ صاحب پریکٹیکلی ہمارے والدین یہ کوشش کرنا نہیں چاہتے نا، وہ تو خود سوتے ہوئے جو وہ موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل فون دیے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ایک بات اور بھی تو بھول رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 سال ہم اس کو بادشاہ بنا کے رکھیں، جب ہم 2 بچوں کے درمیان 1 سال کا وقفہ کرتے ہیں تو پھر ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں پریکٹیکل چیزوں کو ہم ڈسکس کیے بغیر اتنا اہم موضوع نہیں ڈسکس کر سکتے۔ جب ہم اپنے وسائل سے زیادہ اپنے گھر میں بچے رکھیں گے، جب ہم وقفہ جو ہے بچوں کے درمیان کم رکھیں گے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ سبیہا جی پہلے تو بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، آج تو پھر آپ دیکھیں بچوں کی تعداد، آبادی دیکھیں، آج سے آپ 100 سال پہلے کی آبادی پنجاب کی دیکھیں اور آج دیکھیں، وقفہ جو تھا ہوتے تھے وقفے، اور یہ بچے پیدا زیادہ ہوتے تھے۔ پہلے مورٹیلٹی ریٹ جو تھا وہ کم ہوتا تھا، بچے جتنے بھی پیدا ہوتے تھے بچتے کم تھے، لوگ اسی لیے زیادہ پیدا کرتے تھے۔ اب وہ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا ہوا ہے۔ دیکھیں ایوریج جہاں پہ ہمارے 6 بچے اگر ہوں گے، میں اور بہت ساری ایسی فیملیز بھی ہیں مائیں جن کے 8-8 10-10 بچے ہیں، مجھے بتائیں ایک عورت جس کے پاس کوئی نہ وسائل ہیں نہ اس کے پاس کوئی سپورٹ ہے، وہ 8 بچوں کو آپ کے خیال میں ٹائم دے گی؟ لیکن آج 2 بچے بھی ہوں تو وہ بھی تربیت سے فرق ہے۔ دیکھیں جن کے 2 بچے ہیں ویسی تربیت نہیں ہے ان کی، نہیں فرق تو آئے گا۔ میں نے جیسے ابھی پہلے آپ کو کہا، یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ساری ڈیٹے کی بات کروں گی، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو میں بیٹھ کے یہاں اپنی آبزرویشن بیان کروں۔ بات یہ ہے کہ ان میں فرق ہے، جن کے 2 بچے ہیں، جن کے اپنے وسائل کے مطابق بچے ہیں، اپنے وسائل کے مطابق ان کے بچے جا کے دوسروں کے گھروں میں کام نہیں کرتے، بڑا اہم پہلو ہے۔ دیکھیں مطلب ہم اور ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جاتے، میں نے ابھی کہا 2.5 کروڑ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم جب باتیں کرتے ہیں تو ہم تو پہلے ان 2.5 کروڑ بچوں کو مائنس کر دیتے ہیں، یہ ساری باتیں ان کے لیے بے معنی ہیں، ہم جتنی مرضی یہاں پہ باتیں کریں۔ تو ہم نے اگر ایک سوسائٹی کے طور پہ بات کرنی ہے تو ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے، شامل کرنا چاہیے۔ دوسری بات دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، جب تک ہماری عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچے پیدا کرنے میں وقفہ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ایک جو مجھے چھوٹا سا گلہ ہے وہ میں کروں گی، وہ ہمارے علماء اکرام چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک گلہ ہے ان سے۔ دیکھیں یہ بڑا ہی اہم رول پلے کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اور ٹھیک ہے کر بھی رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی نہیں کر رہے۔ ہم جب دین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں اور ہمارا ایک مکمل دین ہے، ہم اپنے بچوں کو کبھی اس طرح کی چیزیں دین کے حوالے سے نہیں بتاتے۔ مثال کے طور پہ ہم نہیں کہتے، ہمارے علماء اکرام بات کرتے کہ بھئی ہمیں اشارہ نہیں توڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ میں ان کی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ ان کو اس طرح کی گفتگو بھی کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے صفائی کا خیال رکھیں، ان کو بتانا چاہیے سڑک کیسے کراس کریں، ان کو بتانا چاہیے آپ کی ایک سوک رسپانسبلٹی کیا ہے۔ ہم جب دین کی رسپانسبلٹیاں بتا رہے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بچوں کو یا ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں یا ہمارے ارد گرد جو ہمیں سننے والے ہیں، جی یہ 2 طرفہ بات ہے نا، والدین کو بھی جو ہے وہ دینی طور پر گائیڈ کرنا چاہیے اور علماء کرام کو بھی جو ہے وہ ٹیچرز کو بھی جو ہے دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ ہاں پہلے علامہ صاحب، دین و دنیا الگ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگار ہمیں دنیا بھی عطا فرما، دنیا کی نیکی اور آخرت کی نیکی۔ علماء الحمدللہ دنیا بھی بتاتے ہیں، دین بھی بتاتے ہیں۔ میں بھی سب سے پہلے LWMC کی میٹنگ جو ہے کہ میٹنگز اٹینڈ کر چکا ہوں،
اور الحمدللہ ہم ہر چیز یہ بھی جو ہے اس کے ٹریفک کے حوالے سے، قوانین کی آگاہی کے حوالے سے وہ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تربیت جو آپ نے فرمایا تھا، وہ محترمہ ظاہر ہے ہم سے سینئر ہیں، بزرگ ہیں، ان کا احترام واجب ہے ہمارے اوپر۔ تو ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، بزرگ نہیں ہے علامہ صاحب، اچھی بات ہے، مجھے عزت دی ہے، دیکھیں لیسا منا من لم یوکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، یہ حدیث ہے، یہ ایٹیکیٹس، آداب اسلام بھی بتا رہا ہے، رسول بھی بتا رہے ہیں، قرآن بھی بتا رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہے، یہ سب کچھ اسلام بتا رہا ہے، اسلام کوئی دنیا سے الگ نہیں ہے، اسلام ہی دنیا کو بتا رہا ہے۔ علامہ صاحب اسلام بتا رہا ہے نا، اسلام ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہا، this is the problem۔ من لا یرحم لا یرحم، یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے بتانا ہے۔ وہ بچہ 12 سال کے بعد کسی عالم کے پاس جائے گا، 12 سال تو وہ گھر میں والدین کے ساتھ رہا ہے، 12 سال کے بعد آپ اس کو کہہ دیں کہ ہم بھیج دیتے ہیں، 4-5 سال کا بچہ تو بھیجتے ہیں ہم قرآن پڑھنے کے لیے، جی آپ کہاں جاتے ہیں؟ ریاضت کا، لیکن والدین کو بھی تو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود اب پڑھا ایک اور سکے بات بچے ہے، کو۔ ایک اور بات ہے، جی کسی کے پاس بھی قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا وہ 10-15 منٹ کے لیے، باقی تو 23 گھنٹے اس نے گھر میں رہنا ہے، گاڑی تو اس نے ابا اماں کے ساتھ چلانی ہے نا، اور ابا اماں ہر اشارہ توڑی جائیں گے تو کہیں گے وہ بچہ کنفیوز ہے کہ میں قاری صاحب دی گل منا، میں والد صاحب دی عمل نو دیکھاں، میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، تو والدین گاڑی روکیں نا جہاں پہ لال بتی ہے، ان کو بتائیں کہ اللہ نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ بھی صبر کی ایک مثال ہے نا کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے، اگر آپ اشارہ توڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ خسارے ہیں۔ دیٹ واز مائی پوائنٹ کہ والدین کو بھی جو ہے وہ دینی تعلیم کے حوالے سے بچوں کو دیکھیں بنیادی طور پر بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہر شخص کی جو والد ہے، والدہ ہے، بڑا بہن ہے، بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ کسی قاری صاحب کا کام نہیں ہے، نہ یہ کسی عالم صاحب کا کام ہے، یہ جس کے بچے ہیں اس کا کام ہے، اس سے سوال والدین سے سوال اس کے بچوں کو آنا۔ دیکھیں یہاں پہ میں بالکل اختلاف کروں گی، دیکھیں سوسائٹی کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف رول ہوتے ہیں، دیکھیں ہم کہیں گے کہ جو دینی عالم جو ہوتے ہیں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے صرف وہ قاری صاحب ذمہ دار ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل والدین ذمہ دار نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ہے دیکھیں مختلف رول ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اسی طرح سے دیکھیں جیسے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ظاہر ہے ہر بندہ شاید اتنی ڈیپلی پڑھ کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے ہمارے پاس تفسیر ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، جو دین کے حوالے سے جو عالم ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہم کبھی ہمیں مشکل ہم ٹائم دیتے ہی نہیں جی، ہم مشکل ہوتی ہے، والدین کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، وہ بڑے بڑے اسکول میں بچوں کی ٹیوشن کے لیے ان کو مصیبت پڑ جائے گی، مجھے بہترین سے بہترین جو ہے نا وہ ٹیوٹر ملے، بہترین سے بہترین اسکول ملے، اس کا بیگ اچھا ہو، اس کی کتابیں اچھی ہوں، اس کا لباس اچھا ہو اسکول جانے کے لیے، جہاں پر بات آئے گی نا جس کا حساب دینا ہے آپ نے، وہ پتہ نہیں ہوگا، وہ بولے لکھ جائے یار، وہ قاری صاحب کر رہے ہیں، اور ہم تو اتنے بدبخت ہیں، اپنے والدین کی اصالِ ثواب کے لیے بھی نا مدارس سے بچوں کو بلاتے ہیں، تو ہی ساڑھے والدین ایسے کرو، ہم تو اتنے بدبخت ہیں، اپنے والدین کی اصالِ ثواب کے لیے ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ الفاظ ہیں، تو کس کی تربیت کی ضرورت ہے؟ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کا دماغ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حصے کا جو مذہبی کام ہے نا وہ مذہبی لوگ کرتے رہیں اور وہ بھی اسی میں خوش ہیں، چلو ساڈا بھی کام چل رہا ہے، یہ سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ختم پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ دنیا میں ماڈل ہیں، دیکھیں بنگلہ دیش کا ماڈل ہے، وہاں پہ جب انہوں نے مختلف چیزوں کے اندر ایز سوسائٹی چیزیں لاگو کرنی تھی، انہوں نے پوری کونسلز بلائیں اور انہوں نے اپنے رول پلے کیا، ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کرتے، میں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں جیسے اب ہر بندہ جا کے آپ کو بخار کا علاج نہیں بتائے گا، ماں باپ نہیں لیکن بتائے گا، بچوں کی تربیت تو ہر والدین کا حق ہے نا جی، جی بالکل، یہ وہ بات صحیح ہے، علماء کے سر پہ نہیں ڈال سکتے، ڈالتا کوئی نہیں، وہ تو علماء پہلے ہی چاہتے ہیں ساڈے کو لے آئین ساڈا مدرسہ پڑھ جائے، سر پہ کوئی نہیں ڈالتا، سارے ماں باپ ہی کو کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ایک رول ان کا بھی ہے، مثال کے طور پہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا سکتی ہیں، مطلب بچوں کو میں تربیت کیا، کیونکہ دیکھیں یہ پورا کام ہے نا، یہ ایک دو کا کام نہیں ہے، یہ ایک اوورال ہے، جیسے اسکول کی بات آپ نے کی، آپ نے ٹھیک کہا، بچہ 5 سال کی عمر میں اسکول جمعہ آتا کے ہے، خطبے میں بھی بڑا لے کے جائے گا بچے کو تو بڑا چھوٹا جائے گا نا، جاتے بھی ہیں، بہت جاتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کتنا ٹائم ہے، جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تعداد کتنی ہوتی ہے، اور جب تکبیر اولیٰ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تعداد کتنی ہوتی ہے، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے،
اللہ کی بات سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے, قرآن کا جو حکم ہے وہ آپ کے پاس سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. سر بہت جاتے ہیں, ایسے نہ کریں, مطلب جمعہ پڑھنے لوگ مطلب ہمارے ہمیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محترمہ کہ نہیں جاتے, میں یہ کہتا ہوں کہ جب پہلی اذان ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب اذان ہوتی ہے, ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں خطیب صاحب, اس وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ جب تکبیر اولیٰ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کا بتائیں, کتنے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں اور کتنے سن رہے ہوتے ہیں؟ وہ سن رہے ہوتے ہیں تو قاری صاحب گل کر رہے ہوتے ہیں اپنی گل, قاری صاحب نے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ بھی وہاں پہ مسلکی اختلافات کے اوپر اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میں کی سنا قاری صاحب دی گل. علامہ صاحب, ہاں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کل 15 رمضان المبارک کا دن تھا. امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء کے مطابق ان کے بڑے بیٹے لگتے ہیں, سورہ کوثر کی عملی مثال ہیں, مصداق ہیں. تو ان کے غلام نے کھانا لے کے آیا, برتن گرا اور وہ سالانہ جو سامان تھا اچھل کے امام علیہ السلام کے کپڑوں پہ گر پڑا. تو ظاہر ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ غصہ آئے گا کہ آپ نے کیا کیا. اس نے اس غلام تھا جو اہل بیت کے گھر کا غلام ہے, اس کی بھی تربیت ہے. اس نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. امام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے آگے اگلا آیت کا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس, جو نیک لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام نے فرمایا معاف کرتا ہوں. اس نے اگلا تیسرا ٹکڑا پڑھا آیت کا واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. امام نے فرمایا میں آپ کو اپنی غلامی سے نکالتا ہوں, آزاد کرتا ہوں. یہ سیرت, یہ تربیت کہ ان کے امام کے گھر میں ایک اچھے ماحول میں غلام کی یہ تربیت ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے چھٹکارا کیسے ملے گا, میری بچت کیسے ہوگی, مجھ سے مسٹیک تو ہو گئی ہے, میرا دھیان اس دوسری طرف چلا گیا, مجھ سے یہ نقصان ہو گیا, اب نقصان تو میں کر بیٹھا ہوں, مجھ سے بچنے کا راستہ کیا. یہ تربیت تھی اہل بیت کے گھر کے ماحول کا اثر تھا کہ اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اسے غلامی سے آزادی بھی مل گئی, اس کی غلطی بھی معاف ہو گئی, نقصان کی بھی تلافی ہو گئی. تو یہ ہے تربیت. تربیت جو ہے یہ ریاضت کو کہتے ہیں. ریاضت کا معنی کیا ہے؟ ریاضت کا معنی ہوتا ہے کوئی گھوڑا ہے نا, آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں, ایک ہی دن میں وہ گھوڑا جو ہے تانگے میں ریڈی ہو جائے گا؟ نہیں, اس کی تربیت کی جاتی ہے, اس کو چابک مارا جاتا ہے, اس کی ریاضت کروائی جاتی ہے. اسی طرح بچے کی تربیت ہونی چاہیے, ریاضت ہونی چاہیے. ریاضت کا اسلام بتا رہا ہے کہ بچے کو 7 سال تک اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے سر پہ ڈنڈے ماریں, اس کے اوپر سختی کریں. 7 سال تک اس کے اوپر واجب نہیں ہے نماز, اس کے اوپر ہونی ہے 15 سال کی عمر میں واجب. یہ کیوں؟ اس کی تمرین کروائی جا رہی ہے. جب وہ 15 سال کی عمر میں پہنچ جائے گا تو اس کی مکمل تمرین ہو جائے گی, کبھی نماز کو مس نہیں کرے گا, کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے. پہلے تو والدین کو خود ریاضت کی ضرورت ہے, اور ہم دیکھتے ہیں حافظ صاحب کہ والدین جو ہیں وہ تو اپنے فائنینشیل کرائسس میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, انہیں وہ توجہ نہیں مل رہی, وہ ٹائم نہیں مل رہا. اس میں ایک بٹ صاحب آپ بھی کچھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی میڈم نے فرمایا کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں, 2 کروڑ 66 لاکھ 16 سال سے کم عمر. میرے والد 4 جنوری کو یوم تعلیم کا عالمی دن ہوتا ہے جس کو اقوام متحدہ مناتا ہے, ہم بھی ڈھول بجاتے ہیں. میرے والد صاحب کسی اسکول میں نہیں گئے, وہ بالکل ان پڑھ تھے. ایک واقعہ مجھے ان کا یاد آیا تربیت کے حوالے سے, اور آپ نے گاڑی کی بھی بات کی. ہم لوگ کسی سے ملنے کے لیے گئے کسی عزیز کے پاس, تو والد صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں, گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا, تو ابو جی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ہم نے واپسی کس طرف جانا ہے؟ تو میں نے کہا جی واپسی ابو جی اسی طرف جانا ہے جس طرف ہم آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی جو ہے نا اس طرف موڑ کے کھڑی کریں جس طرف ہم نے جانا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے 2-3 بار پہلے بھی یہ بات کہی ہے, تو اس میں کیا ایسی منطق ہے کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ گاڑی اس طرف رخ کر جس طرف ہم نے جانا ہے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار پروفیسر تو ہیں, میرے کو پوچھ رہے ہیں, میں ان پڑھ جی آدمی ہوں. بیٹے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا میزبان آپ کو سی آف کرنے آتا ہے نا, تو آپ کتنی ہی دیر لگا دیتے ہیں گاڑی موڑتے ہوئے, اس کو انتظار کی زحمت کرنا پڑتی ہے. تو پہلے ہی اگر آپ گاڑی کا رخ اس طرف موڑ کے کھڑی, اچھا یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھے. اور اس طرح کی میں نے اپنے ان پڑھ والد محترم سے بے شمار تربیت کی ایسی باتیں سیکھی. یہ وہ چیزیں ہیں نا جو آج کیا ہے آپ نے کہا جی فائنینشیل کرائسس ہے محترمہ. میں جب اپنے گھر میں بیٹھا اپنے فون پر دفتر سے کسی کا فون آئے گا اور میں اس کی خوشامد شروع کر دوں گا کہ شاید میری نوکری بچ جائے گی,
ٹھیک ہے، اور میں اس کی خوشامد کرتا رہوں گا، ہر سچ جھوٹ اس کے لیے کرتا ہوں، سر کمال کرتا ہے، بہت بہترین، اور سر تسی جنج کہو گے اونج ہو جائے گا، تسی جنج کہو گے اونج ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں اپنے گھر میں بچوں کو بتاؤں گا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ویعلم مستقرہا ومستودعہا کل فی کتاب مبین، کہ کائنات پہ اس زمین کے اوپر ہر جاندار جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. تو بچے کے اوپر کیا اثر جائے گا؟ نہیں جائے گا. بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جب وہ بڑے ہو رہے ہیں کہ آپ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے. ہم بچوں کو ٹپ 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 کتنی محنت، ریاضت، مشقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی ہے، ان سے زیادہ کو کر سکتا ہے کوئی؟ طائف میں جو ہوا ہے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی تکلیف برداشت کرے گا اسلام کے لیے؟ کس کے لیے کی ہے؟ حق کے لیے کی ہے، تربیت ہوئی نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سوئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے کون امیر المومنین. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، محنتی بنانا ہے ان کو، ان کا دماغ استعمال کرانا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ حد درجہ محنت کریں، لیکن نتائج کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے. ہر محنت کے بعد سجدہ ریز ہوں، ہر کامیابی کے بعد سجدہ ریز ہوں، ہر ناکامی کے بعد سجدہ ریز ہوں. جب ناکام ہوں دوبارہ کھڑے ہوں، جب ناکام ہوں دوبارہ کھڑے ہوں. ہمیشہ اپنے رب کو پکاریں. ہم لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسلام لوگوں کو آپ کو ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ ہر گرے ہوئے کو اٹھائیں. آپ تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ لوگوں کو گرانا نہیں ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے، لوگوں کو ساتھ کھڑے کرنا ہے. اس دنیا میں کوئی نالائق نہیں ہے، سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے پڑے ہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے. یہ اس خوبی کو ڈھونڈنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو 2.5 کروڑ بچہ باہر بیٹھا ہوا اسکول سے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا 2 کروڑ 66 لاکھ کا، وہ ریاست کہاں سوئی پڑی ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. اور والدین کا، علماء کا، اساتذہ کا، جتنے بھی اس سوسائٹی کے شعبے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہوں، لوگوں کو سچ بتائیں. لیکن حافظ صاحب، جو کروڑوں بچے اسکول میں گئے، پھر بڑے ہوئے، یونیورسٹیوں میں گئے، بڑے بڑے اداروں میں گئے، CSS کیے، عدالتوں میں گئے، آپ کی فوج میں گئے، باقی جگہ پہ گئے، وہ اسکولوں میں گئے، تباہی ہوئی ہے. پھر بھی کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ جب تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوگا نا کہ پیسے کمانے ہیں، تو پیسے ملتے رہیں گے. سب کو پیسے مل رہے ہیں. پیسے ملنے کے لیے نا، جب یونیورسٹیاں ڈگریاں بیچیں گی کہ آپ کو 2 لاکھ کی، 2.5 لاکھ کی، آپ کو 3 لاکھ کی، 5 لاکھ کی تنخواہ ماہانہ مل جائے گی، تو مل رہی ہے. مقصد ہی نہیں ہے، لائف ہی میننگ فل نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جب آپ نے، جس بچے نے تعلیم خریدنی ہے، پھر اس کے والدین بھی یہ توقع کریں گے اور وہ بچہ بھی یہ توقع کرے گا کہ میں نے اتنی پیسے لگا کے. اب وہی بات ہے، ہمارے ایسی یونیورسٹیاں بھی ہیں جن کی سال کی 12 15 لاکھ والدین فیس دے رہے ہیں. ایسی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں. اور ایون اب پبلک یونیورسٹیز کے اندر بھی فیس اور خرچہ ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم ہر چیز خریدتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب اس طرف جانا ہے کہ ہم نے. اب دیکھیں بات پلٹ کے وہیں آ گئی کہ ہمیں دیکھیں ابھی جو پہلے ذرا ہم حافظ صاحب کا شکریہ ادا کریں. اچھا، حافظ صاحب نے چکے جانا ہے اور اس کے بعد ہم کال لیں گے جی صاحب کی جلالی کو اس کے بعد آپ سماعت کی ہے جی. اب کچھ کرکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے چکے لگانے ہیں. حافظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پر ہم ایک کالر کو بھی ایڈ کرتے ہیں، ان کا سوال بھی رکھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے؟ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی. ایکچولی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں بہت کریئر اورینٹڈ لڑکی ہوں اور ماشاءاللہ سے میں نے ہمیشہ اپنے کریئر میں ایکسل کیا ہے. لیکن آج بھی جو میری زندگی کے کچھ امپورٹنٹ جو فیصلے ہوتے ہیں، کچھ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں، وہ میری فیملی لیتی ہے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ آئی ایم ویری کریئر اورینٹڈ. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ اس چیز کو میں کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں، کیسے آگے اپنی لائف کے ڈیسیژن خود لے سکتی ہوں اور آگے ایکسل کر سکتی ہوں مور. آپ آگے کیریئر کو لے کر چلنا چاہ رہی ہیں مریم؟ جی جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، صرف کیریئر اورینٹڈ ہونے کی خواہش کافی نہیں ہے. صحیح. ان کا یہ خود کیریئر اورینٹڈ ہیں اور اپنے کیریئر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کیا ہے، اور جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے یا ماں ہوگی یا باپ ہوگا یا کوئی بڑا بھائی ہوگا یا کوئی استاد ہوگا، تو ان کا ایکسپیرینس، ان کی جتنی لائف ہوگی اتنا ان کا ایکسپیرینس ہوگا. تو لہٰذا خود کیریئر اورینٹڈ رہیں، اپنی انپٹ بھی اس میں رکھیں، مگر اس طرف نہ جائیں کہ اب ڈیسیژن کیریئر اورینٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ڈیسیژن میرے ہی ہوں. کیونکہ آپ کا ایکسپوجر کچھ نہیں ہے، آپ تو کیریئر بنانا ہے. تو جو لوگ بنا کے بیٹھے ہیں ان کی رہنمائی اور ان سے گائیڈنس لیے بغیر
آپ کیسے جائیں؟ آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ اس راستے میں کانٹے کہاں پر ہیں، جو گزر کے گیا پاؤں زخمی کر کے تو اس سے بہرحال رہنمائی لینی ضروری ہے۔ لیکن پہلے دور میں کانٹے نہیں بھی تھے۔ نہیں، کانٹے ہر دور میں ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس بچی کی بات۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ باقی لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ والدین جو ہیں وہ مشورہ دیں یا ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں، لیکن کبھی کبھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو مد نظر رکھیں تو ابھی اگر بچوں کا ایکسپوجر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے والدین سے، اور بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہے کہ بچوں کا ایکسپوجر زیادہ ہے اور والدین کا اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کا تجربہ ہے، لیکن اب ایک ماں جو ہے اگر وہ سارا وقت گھر میں رہی ہے، اس کا تجربہ تو اس کا بھی ہے اور اس کی بھی ایک ہے نظر ہے، وہ کہہ سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی کیریئر کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو جو مشورہ دے رہے ہوں یا آپ سوچ رہے ہوں اس میں فرق ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف میں جانے کی بجائے، آرگیومنٹ میں جانے کی بجائے آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اچھے طریقے سے اپنے والدین کے سامنے رکھیں اور پھر والدین کو کنونس کریں۔ یہ پہلے بھی اس طرح کے سوال ظاہر ینگ لوگ کرتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور والدین کچھ اور کہتے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جی، ہمارے والدین جو ہیں ابھی تک انفیکٹ آپ نے اگر اپنا پروفیشن چوز کرنا ہے یا آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو شادی کے معاملات ہو یا آگے انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی معاملات زندگی کو لے کر چلنے کا وہ ہو فیصلہ۔ دیکھیں ابھی ہمارے ہاں کیریئر اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے ہم کیریئر جو سوچتے ہیں وہ سوچتے کیا ہیں، ہم ٹیچر، ڈاکٹر، اس طرح کے جو پروفیشن ہے سوچتے ہیں۔ اب یہ جو نان کنونشنل آ چکے ہوئے ہیں فیلڈ کے اندر بہت سارے کیریئر، ہم لڑکیوں کو وہ نہیں کرنے دیتے، تو وہ ایک کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان۔ ہم اس کانفلکٹ میں، اور لیکن میں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہوں کہ اپنا کانفلکٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ریزالو کرو، والدین کی بات کو ڈسمس نہ کرو، ان کی سنو اور پھر بات کرو۔ اور اسی طرح سے والدین سے بھی میری بہت گزارش ہے، والدین سے میری بہت گزارش ہے۔ وہ حافظ صاحب چلے گئے، بڑا اچھا وہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں والدین جو ہے نا وہ قبضہ گروپ ہوتے ہیں۔ دیکھیں والدین کی عزت، والدین کا احترام میں مانتی ہوں بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی یہ نہ سمجھے میں خود ماں ہوں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں والدین نا قبضہ گروپ، ان کو لگتا ہے یہ ہمارا پلاٹ ہے جو ہم نے خریدا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم جو مرضی کریں۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، مطلب اس کو اس کھیتی کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں والدین قبضہ گروپ ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں قرآن پاک میں تو ہے کہ والدین کو آپ اف تک نہ کہیں۔ نہیں، وہ نہیں کہنا بالوالدین چاہیے، احسانا ولا تقل لہما اف نہیں کہنا چاہیے، وقول لہما قولا کریما۔ تو قول کریم میں گفتگو کرنی چاہیے نرم لہجے میں۔ اف تک، اف کا معنی ہے کہ بے معنی تزجر، ایسی بات بھی نہ کریں جو ناپسند کریں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے ایک ضابطہ بنایا ہے، وہ اصل میں ہمارے ہاں جو میں بار بار زور دے رہا ہوں، قرآن قانون زندگی ہے۔ ہم کم از کم ہر گھر میں کم از کم آدھا گھنٹہ صرف یا کم از کم 14-15 منٹ قرآن پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن معجزہ ہے، جب قرآن معجزہ ہے وہ خود ہمارے قریب ہو جائے گا، وہ ہماری خود قرآن تربیت کرے گا۔ جس طرح قرآن پاک نے اللہ کے رسول کی تربیت کی ہے، یعنی اللہ نے قرآن کی آیات ہیں نا، انہی آیات سے ہمارے نبی کی تربیت ہوئی ہے، تو ہم نے اسی قرآن سے تربیت لینی ہے۔ قرآن اعجاز ہے، قرآن معجزہ ہے، ہمارے نبی کا فن ہے، چونکہ اس دور میں عربی میں شعر و شاعری عروج پر تھی، اس کو مات دینے کے لیے، اس کو دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے قرآن عربی میں نازل فرمایا، توجہ فرمانے ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن ہمارے لیے اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ میں جو یہاں پہ میسج دینا چاہوں گا ان بزرگان کی موجودگی میں کہ قرآن کا کم از کم آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پوری فیملی کو اکٹھے بٹھائیں، ایک ہی ٹیبل پہ بٹھائیں، بیشک کھانے کے ساتھ ٹائم ملا لیں، مغربین کے نماز کے بعد، کھانے کے بعد ایک پارہ ترجمے کا پڑھیں، ایک پارہ کہہ رہا ہوں، ایک رکوع پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس میں اللہ کیا میسج کنوے کر رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، کیا آرڈر فرما رہا ہے، کیا ہمیں اس رکوع سے کیا میسج مل رہا ہے، اس کے اوپر غور و خوض کریں، بچوں سے سوال کریں، رائے لیں، پھر علماء کی دیگر ترجمے پڑھیں، تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہے، تفاسیر بھی ہیں، وہ گوگل سے آج کل تو مل جاتی ہیں، 1 منٹ میں گوگل سے بچے نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے، میری بیٹی جو ہے 3 کلاس میں ہے، 4 میں ہے، وہ DPS اسکول میں پڑھتی ہے، وہ گوگل سے نکال کے اپنی اسائنمنٹ کر رہی ہوتی تھی، پتہ نہیں کیا پروجیکٹ بنا رہی ہوتی تھی، 3 کلاس کی بچی گوگل سے۔ تو آج کل کے بچے ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں، آپ نے گوگل سے کہیں 1 منٹ پہ آپ کو اس طرف توجہ تو بچے تبھی کریں گے نا جب والدین بھی توجہ کریں۔ جی، والدین بھی توجہ کریں۔ کال آئی تھی جس پر آپ نے کچھ فرمایا، انہوں نے وضاحت کی، کیریئر کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، ہم کیریئر کو لیتے ہیں آپ کا پروفیشنل جو آگے حصہ ہے، آپ کی جاب ہے، آپ نے گرو کرنا ہے۔ کیا کیریئر، میرا خیال ہے مستقبل میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں بچے یا بچی کو، وہ سارے ہی اس کا کیریئر ہے۔
بالکل. اب کیا ہے، اگر آپ کیریئر کو لیں گے صرف اپنی جاب اور پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے، اور ایسا کوئی ڈیسیژن کر لیں گے جو شادی، آپ کی بچے کی شادی کی بھی تو ایک ایج ہے، بالکل بالکل، اس نے شادی بھی تو کرنا ہے، اس نے کامیاب ماں بھی تو بننا ہے. تو یہ اب ہمارے یہاں کہاں کنٹراڈکشنز آتی ہیں؟ یہ آتی ہیں کہ اگر آپ اتنے آپ فوکس ہو گئے ہیں پروفیشنلی کہ آپ کی لائف آپ کے اس کی ترجیح میں بھی نہیں رہی، اور آپ جب شادی کرتے ہیں تو پھر شادی کے بعد بھی ایون جب عمر گزر رہی ہوتی ہے تو ماں باپ پھر زبردستی شادی کر دیتے ہیں. بچوں کا ذہن عام طور پہ جاب والا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنل کیریئر، اور ہمارے اسلام میں بھی تو یہ ہے نا کہ جلدی بچے کی شادی شادی کر جلدی ہے. لیکن جو ہو رہا ہے اب کیا ہوتا ہے، کل ہم وہاں پر ایک بلال کتب صاحب کے ساتھ میں کہیں بیٹھا تھا، تو کل ہم نے پتہ کیا ڈسکس کیا، وہ فیکٹس اور فگرز انہوں نے بتائے کہ 54% لاہور میں میرج فیلئر ریشو ہے، 44% شادیاں کامیاب ہیں. کیوں؟ جب ان کی کیس سٹڈی کی ہے تو کیس سٹڈی کے اندر پتہ کیا ہے، ایک بچی کہتی تھی میں تو پریپیئر ہی نہیں تھی، ابھی میں تو اپنی پروفیشنل لائف کی طرف جا رہی تھی. تو لہٰذا کیریئر کو ڈیفائن کریں. کیریئر میں سب کچھ آتا ہے، کیریئر میں آپ کی جاب بھی آئے گی، کیریئر میں آپ کی شادی شدہ لائف بھی آئے گی. آپ نے معذور افراد معاشرے کو نہیں دینی، ایک مضبوط افراد معاشرے کو دینی ہے. ماں اگر ڈیوائیڈڈ ہوگی، ماں اگر ابھی ماں بننے کے لیے ہی ایگری نہیں ہوگی اور اس کو ماں بنا دیا جائے گا معاشرتی روایت کے تحت، اس کی شادی کر کے اس کو ماں بنا دیا جائے گا، تو وہ کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گی؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ معاشرے کو، آپ کیریئر کو اس کو براڈر اسپیکٹ میں لیں، کیریئر کو صرف پروفیشنل جاب کے اسپیکٹ میں لیں. سیکنڈ چیز جو قاری صاحب نے کہی ہے، یہ ایفیکٹو نہیں ہوگا. آپ ایک رکوع نہیں، آپ بٹھا کے جتنا عرصہ رکوع، جب ماں اور باپ اور گھر کا ماحول اس تلاوت کردہ رکوع کی روشنی میں مرتب نہیں ہوگا، وہ رکوع کی تلاوت کچھ بھی نہیں کریں. ہمارے یہاں بزرگ صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن، لیکن پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ایک تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا، ہمیں پھر وہی پلٹ کے آئیں، ہمیں تربیت چاہیے. تربیت کے اوپر تعلیم اضافی چیز ہے. ہم کہتے ہیں تعلیم کے اوپر تربیت چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے، جو تربیت یافتہ ہوں، انہوں نے معاشرے کو ڈیمیج کیا ہو. ابھی انہوں نے اپنے والد صاحب کی مثال دی جنہوں نے سکول بھی نہیں دیکھا تھا لیکن تربیت کوٹ کوٹ کے تھی. تو اگر ایسا کوئی فرد ہو جو تربیت یافتہ ہو اور تعلیمی طور پہ بے شک وہ صفر ہو نہ پڑا ہوا، وہ معاشرے کے لیے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اور ایک منٹ میں دیکھیں، یہ بات بڑی عجیب ہے، ہم کہیں کہ تعلیم نہ ہو، مطلب آج کے دور میں بیٹھ کے بات بتانے لگا، یہ تربیت کی امپورٹنس ہے. دوسرا میں میں بالکل اپنے پوائنٹ پہ. اور دوسرا یہ دیکھیں، تعلیمی طور پہ سی ایس ایس کیے ہوئے اور بڑے لوگ، یہ جن کا رونا رو رہے ہیں آپ سب، کیا یہ جاہل لوگ ہیں؟ ان کے ہاں تربیت کی کمی ہے، تعلیم کی. جتنے کرپشن ہے پاکستان میں، اور ان پڑھ کر رہا ہے، وہ سب پڑھے لکھے لوگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں اور ایکسٹریم ڈگری کے بعد کرپشن. اشفاق احمد صاحب جو ہمارے رائٹر ہیں بہت بڑے، انہوں نے تو یہ کئی جگہ پہ لکھا اور فرمایا کہ پاکستان کو جتنا نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے، ان پڑھوں نے اس کی اشر اشیر بھی نہیں پہنچایا. جتنے کا لفظ نکالنے کی ضرورت ہے، جتنا نہیں. پاکستان اب دیکھیں نا، ہم سیاسی اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں. ایک پاسپورٹ میں نے بنوانا تھا، آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے، پاسپورٹ سے 7 گنا زیادہ قیمت دے کے میں نے پاسپورٹ بنوایا. تو کیا وہاں ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ سب وہ پڑھے لکھے ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہیں. یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں ٹیکنیکل قرآن کی ٹرم، سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا دیکھیں، اب یہ جو تعلیم، اصل تعلیم کا انکار کوئی بھی نہیں کر رہا، جس کے اندر نارمز موجود ہیں، سوسائٹل نارمز موجود ہوتی ہیں اصل تعلیم کے اندر. یہ جو ہماری تعلیم ہے نا، جو سوسائٹی سے کاٹ کے کچھ چیزوں کو پڑھانے کا نام رکھ دیا گیا اور اس کے اگینسٹ ڈگری دے جاتی ہے، یہ حقیقی تعلیم نہیں. جی سبیہ جی، نہیں بالکل، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہم تعلیم، شادی کا پوائنٹ بھی ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر بچہ یا بچی اپنی پسند سے شادی کر بھی لیتی ہے، چاہے چھوٹی عمر میں ہو بڑی عمر میں ہو، تو اگر وہ خراب ہو جائے، فیل ہو جائے، تو والدین کو ذمہ داری بھی لینے کو تیار نہیں ہے. نہیں، وہ اس پہ میں بعد میں آؤں گی. لیکن تعلیم والی بات دیکھیں، یہ بات کہنا کہ ہمیں اپنی تعلیم کو دیکھنے کی یا تعلیمی نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہمیں اپنی تعلیمی نظام کے اندر بہتری لانے کی بالکل ضرورت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے فورمز پہ بیٹھ کے ایسی چیزوں کو گلوریفائی کرنا تھوڑا مجھے غلط لگتا ہے کہ ہم کہیں کہ پڑھائی یا تعلیم جو ہے وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے زندگی. آج کے دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. وہ بنیادی لٹریسی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. مطلب اگر ہماری تعلیم، اگر ہمیں کچھ، اور میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ بدقسمتی سے ہماری تعلیم ہمیں سوائے لکھنے پڑھنے کا اور کچھ نہیں دے رہی، ٹھیک ہے نا، یہ بات میں اس سے مانتی ہوں. اور یہ بات ان کی 100% صحیح ہے سر کی، کہ تعلیم اصل میں وہی ہے جس کے اندر تربیت بھی ہے، جس کے اندر نشو و نما بھی ہے، جس کے اندر آپ کو تنقیدی سوچ بھی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو تعلیم آپ کو تنقیدی سوچ نہیں دیتی وہ تعلیم نہیں ہے. تو یہ سر کی بات بالکل 100% صحیح ہے، میں اس سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. رہی آپ نے بات کی دوسری کی شادی کی،
ظاہر ہے بچوں کے اور والدین کے جب ہم رشتے کی بات کرتے ہیں، میں اس میں ایک اور چیز ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو والدین کے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں بچے کے لیے وہ بھی بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات شروع میں بھی ہوئی تھی کہ بہت چھوٹا بچہ، ایون جو یہاں پہ بیٹھے ہمارے ساتھی نے کہا کہ 8 ماہ کا بچہ یا 4 ماہ کا بچہ، یہ بات 100% صحیح ہے۔ مجھے آج تک جو ایک لمحہ نہیں بھولتا، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جب پہلی دفعہ میں نے اپنی بچی کو، وہ میرا خیال ہے 4 سے 5 ماہ کی تھی، اور میں ایک دم میں کہیں باہر گئی ہوئی تھی، میں تھوڑے دیر کے بعد آئی، تو میں نے آ کے یوں اس کو جھانکا اور میں نے یوں آواز دی اس کا نام لے کے، تو جس طرح اس نے مجھے رسپونڈ کیا نا، تو مجھے لگا وہ مجھے پہچان رہی ہے اور مجھے رسپونڈ کر رہی ہے، تو وہ مومنٹ میرے دماغ کے اندر سٹک ہو گیا ہے، وہ میں پکچر جو نا ہمیشہ میرے دماغ میں رہتی ہے۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور بچہ وہیں سے لرن کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو 100% صحیح بات ہے۔ اچھا، اب لیکن یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں نا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، وہ بچوں پہ بڑا اثر ڈالتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ پالنا آسان کام نہیں ہے، میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے مشکل کام بچہ پالنا ہے، کیونکہ آپ کو 24 گھنٹے الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ آپ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اچھا آپ ابھی اس وقت کو بات کر، جیسے انہوں نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ جو پاس کھیل رہا ہے وہ سن رہا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں تو وہ جو لڑائی بچے کے اوپر اثرات ڈالتی ہے، جو اپنے درمیان میں بڑی اہم بات کی تھی، آج کل کا یہ جو جین زی ہے، ان کے ایشوز میں سے ایک ایشو مینٹل ہیلتھ بھی ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے اس وقت مینٹل ہیلتھ، بے شک ابھی ہمیں فینسی باتیں لگتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، جب والدین توجہ نہیں دیں گے تو معاشرے سے اثر لیں گے بچے۔ جی اور دوسری بات ہے یہ ابھی بظاہر ہمیں یہ فینسی ورڈز لگتے ہیں، مینٹل ہیلتھ یا ڈپریشن، یہ سب، لیکن یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ ریئل ہیں، ہمارے بچے اس سے گزر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہے سوسائڈ کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کا جا کے لنک ماں باپ سے ہی بنتا ہے۔ بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ وہ ماں باپ سے بنتا ہے۔ اب آپ نے جو مجھ سے بات کی شادی کی، دیکھیں جی، میں تو اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو میں تو 100% اس کے حق میں ہوں کہ ہر انسان کو اپنی چوائس سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ کی شادی میں مرضی شامل نہیں، آپ کی چوائس شامل نہیں، آپ کی پسند شامل نہیں ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مطلب میں اسے آگے نہ بولوں۔ بٹ رہی بات طریقہ کار کی، دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں کہ طریقہ کار اہم ہے۔ آپ کو اگر کوئی پسند ہے، کسی لڑکی کو پسند ہے، کسی لڑکے کو پسند ہے، یا فیملی کو پسند ہے، پوچھنا چاہوں گی تو وہ والدین کے پاس اگر پسند کی شادی خراب ہو جائے تو والدین کہتے ہیں کہ یہ تمہارا قصور ہے، اگر والدین کرے تو اسے نصیب پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں تو دیکھیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، طریقہ کار بڑا اہم ہے۔ آپ کو کوئی پسند ہے یا آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہے، اس کا طریقہ کار آپ اپنے والدین سے رجوع کریں، آپ اپنے والدین سے بات کریں، دونوں فریق اپنے والدین سے بات کریں، والدین بیٹھیں، اگر چاہتے ہیں تو وہ بچوں سے بات کریں، وہ اگر کسی جگہ جی ہاں، اور اگر والدین چاہتے ہیں تو وہ بھی بچوں سے بات کریں، بچوں کو بٹھائیں، ان کی رائے لیں اور ان کی مرضی اس میں شامل کریں، کیونکہ شادی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی اپنی رائے شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ ایک کال۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام فرا ہے اور میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری 3.5 سال کی بیٹی ہے اور وہ آج کل بہت زیادہ میرے سے کاؤنٹر کوسچن کرتی ہے جب میں اس کو بچی کو کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ فار ایگزامپل، میں جب اس کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا تو وہ اللہ کا تو صحیح آنسر کرتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا کاؤنٹر کوسچن یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اسی طرح سے پھر وہ اس طرح کے سوال کرتی کہ مما میں کیسے پیدا ہوئی، تو ہمیں بھی ان سب چیزوں کو جواب دینا نہیں آتا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بالکل کہ ان سب چیزوں کو کیسے کیٹر کرنا ہے۔ صحیح، تو کیسے میں اپنی بچی کو سمجھاؤں کہ وہ بات کو سمجھ بھی جائے اور اس کو اس کا جواب بھی مل جائے۔ بہت جینوئن رسپانس ہے اور بڑی سمارٹ ہے ماشاءاللہ سے آپ کی بچی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اب بالکل جس طرح پہلے آپ صاحب کہہ رہے تھے، تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس ایسے بچے آنے لگ گئے ہیں جو چیزوں کو ریشنلی اور ریزننگ کے ساتھ لینا اور دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، بچے کو یہ سمجھائیں ہر شے کا کانسیپٹ، اللہ رب العزت کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کی، وہ تو ہر شخص کے اندر پہلے ہی ڈلا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو تھوڑا اس کو کلیئرٹی سے لینا ہے، اس کو بتانا ہے کہ بیٹا، وہ یہ پوچھ رہی ہے نا کہ آپ کو کس نے بتایا یا مجھے کس نے بنایا، اس سے پوچھیں بیٹا یہ پوری دنیا یونیورس کس نے بتائی، اس کو سین میں لے کر جائیں، اس سے کہیں یہ آسمان کس نے بتایا، وہ خود بخود حیران ہو جائے گی اور وہ کہے گی ہاں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے۔ تو اس سے کہیں جس نے یہ آسمان بسایا، کھڑا کیا، جس نے یہ زمین اتنی بڑی بنائی،
یہ دیکھو بیٹا پانی کون پیدا کرتا ہے. تو اس کی توجہ پہلے آپ ان چیزوں کی طرف لے جائیں, اور جب وہ ادھر سے کلیئرٹی اس کی طرف پلٹ کے اپنے سوال کی طرف لائیں کہ پھر اسی طرح ہم کو بھی اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو پھر اس کو ہم نے بھی اس نے پیدا کیا. نہیں, یہ پہلے شادی والا سوال ضروری ہے, پسند کی شادی والا. جس طرح بھی وضاحت ہوئی, یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے دینی نقطۂ نظر سے. حدیث قرآن مجید کی نص ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, شادی نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو پسند کرتے ہو. پسند نہ ہو اور آپ پر کوئی جبرن شادی کر دے تو وہ شادی ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی شادیاں ہیں جو صرف کاغذ پر ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں, شرعی نقطۂ نظر سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. سمجھ آئیے, ایک لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی, اس کو صرف اس لیے چچا کے بیٹے کے ساتھ کر دیا کہ جائیداد تقسیم نہ ہو ہماری. سمجھ آئیے؟ نہیں, ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ کی شادی کر دیں, اگر وہ انکار کر دے تو اور وہ گستاخ ہو جاتی ہے اور وہ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں, اس پہ باتیں ہوتی ہیں اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں بے حیا ہو گئی ہے, کہا جاتا ہے کھل کے کہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے چلتے تھے. وہی نازل ہوئی کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں. اندر گئے, حضرت فاطمہ کو بلائے اور پوچھتے ہیں کہ اگر میں تمہارا نکاح علی سے کر دوں تو تم راضی ہو؟ حضرت فاطمہ کی رضامندی کے بعد حضرت علی کو یہ پیغام دیا, حالانکہ وہی آ چکی. تو لہٰذا یہ بات تو آؤٹ آف کویسچن ہے کہ کوئی ناپسندیدہ شادی. یہ تو جہالت بہت, یہ ہم کوئی 1400 سال پہلے دور جاہلیت میں تھوڑی رہتے ہیں کہ ناپسندیدہ شادی, یہ کوئی تصور نہیں. لڑکی کے حوالے سے نہیں, لڑکے کے حوالے سے بھی سر, دونوں حوالے سے. لیکن ایک اور بڑا اب اگلا ہے نا, اب اس کا پروسیجر, آپ اس کو پروسیجر کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں؟ جو آپ نے کہا نا, والدین اپنی کی ہوئی شادی کی ناکامی تقدیر پہ ڈالتے ہیں, اور بچوں کی وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ بچے رستہ غلط اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ کیس لڑیں, آرگومنٹ کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اب ان کو صحیح غلط بتائیں, انہیں بتائیں زندگی ہم نے گزارنی ہے. امید ہے بہت سارے لوگ قائل ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جس طرح انہوں نے کہا نا, کچھ بیٹے پلاٹ ہوتے ہیں ماں باپ کا. اب ماں باپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, وہ ایکسٹرارڈنری بن گئے, اب زیادہ کمانے لگے. تو وہ درست بات ہے, ایسے بچے ہم نے دیکھے ہیں. وہ پلاٹ, اور پتہ ہے کیا, پلاٹ پہ تو آپ ایک دفعہ گھر بناتے ہیں, وہاں وہ ہر روز بناتے ہیں اور دیوار گراتے ہیں اور کہتے ہیں ساڑھا جو پلاٹ ہے ساڑھی مرضی. صحیح بات. وہ ایک اور بھی بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جو آپ کا آج کا موضوع ہے بہت اچھا ہے, کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. پیسہ کیسے کمانا ہے, آگے ڈگری کیسے لینی ہے, آگے بڑے عہدے پہ کیسے پہنچنا ہے, آگے بڑا بنگلہ کیسے بنانا ہے, بڑی گاڑی کیسے, سر پوری دوڑ میں ہم بچوں کو شامل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آداب ہیں, جو اخلاقیات ہیں, جو پرورش ہے, جو تربیت ہے, دیکھیں اللہ نے خود تربیت فرمائی ہے. کیا عظیم جملہ ہے قرآن مجید کا, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. امر کا صیغہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑا, میں ڈس ہارٹ ہوا ہوں کہ قرآن لا آف لائف ہے, قانون زندگی ہے. ایک گھر میں بیٹھ کے فیملی قرآن ترجمے سے پڑھے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے یہ کہا, حضرت علی کا قول آپ کو سناؤں تاکہ آپ کی تصحیح ہو جائے, تسلی ہو جائے. حضرت مولا علی کے پاس ایک فرد آتا ہے, اور آپ اس وقت خلیفہ تھے. وہ کہتا ہے جی میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں, تبلیغ کے لیے, نیا مسلمان ہوا تھا کوئی علاقہ, تو مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. حضرت علی نے فرمایا زبان بند رکھنا. جا کس لیے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی میں تو جا ہی دسنے کے لیے رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں زبان بند رکھنا. تو فرمایا جو ان کو بتانا چاہتے ہو وہاں بستی میں جا کے, وہ حاکم کے لیے ایٹیکیٹس آداب بتایا, بستی میں جا کے وہ کرنے لگ جانا, وہ خود دیکھ لیں گے کہ یہ کرنے ہیں. اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھیں. اب یہ اس کے ساتھ دیکھیں, والدین جو رکوع پڑھیں, اگر اس رکوع پر عمل ہو تو کمال ہو جائے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور اگر ہم دیکھیں اور اگر عمل نہیں ہوگا, آیت میں نے پڑھی ہے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. یہ قرآن سب کو سکھا رہا ہے نا. علم اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. علم ہوگا تو عمل ہوگا, عمل کریں گے تو علم کو آگے پھیلائیں گے. بالکل. وہ جو خاتون نے کی تھی, میں اس کے ایک بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. دیکھیں مجھے پتہ ہے ہمارے ہاں ساری مائیں یہ کہانی سناتی. میں نے بھی اپنی بچی کو یہ کہانی سنائی. جب مجھے اس نے پوچھا کہ میں کیسے پیدا ہوئی, تو میں نے کہا جی فرشتہ پھولوں کی ٹوکری میں تمہیں رکھ کے نیچے لے آیا. تو میں نے, تو اس نے کہا کہ اچھا وہ فرشتہ جو ہے وہ ہاسپٹل کیوں گیا نا, حمید لطیف کیوں گیا, وہ مطلب گھر کیوں نہ آ گیا. اچھا اب وہ نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ اب کے بچوں کو یہ کہانیاں سنانی بند کر دینی چاہیے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ایک دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے نا, ایک آپ سائنسی طریقے سے بچی کو بتانا چاہیے, بچے کو بتانا چاہیے. اور یہ بچے اب سوال کرتے ہیں, آج کل کے بچوں کو سب پتہ ہے. اور میں دوبارہ اس پوائنٹ پر جاؤں گی سبیہ جی, وہ والدین کو بتاتے ہیں جب شادی کی بات ہوئی تو اب تو ٹین ایج میں بھی جو بچے ہیں نا وہ پیار محبت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جی. تو سمجھداری کے مراحل میں تو میرے خیال سے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہوئے ہیں, لیکن طریقے بہت غلط ہیں. پھر ان کو کس طرح سمجھائیں؟ میں ایک بات اور کہوں گی, یہ ماں نے بڑی اہم بات کی ہے. دیکھیں یہ وقت ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ سوال کر رہی ہے, اس کے سوال سنیں, اس کے سوالوں کو دبائے نہیں.
اس کو ڈسکریج نہیں کرے. وہ جتنا بھی اس کو لگتا ہے مشکل سوال کریے یا بے تکا سوال کریے اس بچی کی, اور اس کے لیے ماں کو اب یہ کام ہے, ماں کو محنت کرنی پڑے گی, ماں کو خود دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو سوال کری ہے. اور انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ اگر آپ نے یونیورس دکھاؤ اس کو اور خدا کی تخلیق دکھاؤ, یہ ایک جیسے انہوں نے کہا. اسی طرح سے وہ اپنی تلاش بڑھائے, ماں اپنی تلاش بڑھائے اگر وہ اپنی بچی کی سوال کرنے کی عادت کو ختم نہیں کرنا چاہتی. وہ ماشاءاللہ بڑی سمارٹ بچی. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ایت میری درمیان میں رہ گئی محترمہ. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, یہ قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے فصبر, امر کا سیکھا آپ صبر کریں, کما جس طرح اولو فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, جس طرح اولو العزم رسول جو ہیں 5 ہیں انہوں نے صبر کیا, آپ محمد بھی ویسے صبر کریں. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, صبر کیا. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا, صبر کیا. حضرت موسیٰ کو دریا سے گزرنا پڑا, رات کے عالم میں ہجرت کرنا پڑی, صبر کیا. تو یہ ہم اپنے بچوں کو صبر نہیں سکھا رہے ہوتے, ہر چیز پہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے بچے میں. ہمارے معاشرے میں میں دیکھتا ہوں جو میاں بیوی کے زیادہ تر مسائل بنتے ہیں یا دیگر مسائل لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بچوں پر اس کی چھاپ ہوتی ہے. بالکل بالکل, اس کے اندر صبر ہوتا ہی نہیں ہے, برداشت کا پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو. صبر و توکل کا ایک اور پہلو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بحیثیت والدین نا یہ بھی توکل کیا جاتا ہے کہ تربیت جو ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو جائے گی, رزق بھی اللہ دیتا ہے, تو بچے خود پل بڑھ جائیں گے, خود سمجھدار ہو جائیں گے. وہ تو بری الزما ہو جاتے ہیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں. یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ بالکل جاہلانہ رویہ ہے. بالکل اس کا علم و سنت سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تربیت کرنا پڑتی ہے, تربیت لینی پڑتی ہے, ادب و آداب سیکھنے پڑتے ہیں. اب میں بیٹھا ہوں, میں کوئی چیز سیکھنا بھی نہ چاہوں تو میں کیسے سیکھوں گا؟ استاد, والدین, بہن بھائی, اچھے لوگوں کے ساتھ دیکھ کے بھی لوگ اچھے طریقے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا ٹائم کے پابند ہے, 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا. کہیں پہنچنا 1 منٹ کی گھڑی. یہاں پہ امام خمینی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نجف میں ہوتے تھے, عراق میں, ٹھیک ہے. لوگ اپنے گھڑیوں کا ٹائم ملاتے ہیں کہ آگاہ اتنے بجے یہاں سے گزریں گے, 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. یہ ہے تربیت. یہ ہمارے پرنسپل جو ہیں جامعہ منتظر کے آیت اللہ, میں نے ان کو دیکھا ہے اپنی ٹائم کی اتنی پابندی کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے آج 12:17 پہ زوال ہونا ہے, اذان ہو نہ ہو مسجد میں آ جائیں گے, وضو پہلے سے ہوگا, اللہ اکبر ظہر پڑھ لیں گے, پھر عصر پڑھ لیں گے. تو مطلب یہ ہے تربیت. کہ تربیت کیا ہے کہ انسان اپنے ٹائم کی پابندی کرے, اپنی صحت کا خیال کرے, بڑے کا خیال کرے, چھوٹے کا خیال کرے. ضروری نہیں ہے کسی نے کوئی غلط بات کر دیا تو اس کے آگے میں 10 غلط باتیں کرے, نہیں, اس کو صبر بھی کرے, برداشت بھی کرے. حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے, مولا علی کے سامنے کسی نے اول پھول بکا, غلط باتیں کی, تو انہوں نے صبر کیا, برداشت کیا اور اس کو پیار دیا اور اس کو کہا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, عملاً ظاہر کیا. ڈاکٹر صاحب فائزہ ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, کال لے لیں پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عمر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جب پیرنٹس کے آپس میں ڈیورس ہوتی ہے اس وقت سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے نا وہ بچوں پہ پڑتا ہے. اس سلسلے میں پیرنٹس کا پیرنٹنگ سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. سر اولاً تو کوشش کریں گے ایک دوسرے کو بیٹھ کے سن لیں, طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. اکثر طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں, ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک فورم بنایا ہوا ہے کہ جو بالکل نیئر ٹو ڈیورس جو ہوتا ہے نا کپل, اس کو وہاں بلوا کے ایک کاؤنسلنگ کی کوشش کرتی ہیں. اب وہ 1-2 سیشن ایسے ہوئے کہ ہمیں حیرت ہو گئی کہ 15-20 منٹ وہ لڑکی بولی, 10-15 منٹ وہ لڑکا بولا, اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو پھول دے رہے تھے اور وہاں سے گئی. اور نتیجہ یہ نکلا, وہ کہتی ہے اس نے تو مجھے آج تک سنا ہی نہیں ہے, یہ آتا ہے ماں کے پاس بیٹھتا ہے اور آ کے سو جاتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے ہی میرے بارے میں بدگمان ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میں تو ماں کی سائڈ لیتا ہوں, اس کی سائڈ ہی نہیں لیتا, تو لہٰذا ہمیں 6 مہینے ہو گئے تھے, ہم نے بیٹھ کے بات نہیں کی تھی اور نتیجہ طلاق پہ آ گیا. تو پہلے تو یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, کاؤنسلنگ کریں. دوسری بات یہ, اگر ڈیورس ہو جائے تو خرچ اور نان و نفقہ باہر صورت مرد کے ذمہ ہے, اور اگر بچے چھوٹے ہیں, ابھی وہ بالغ نہیں ہیں, تو وہ ماں کی کسٹڈی میں رہیں گے, اور جب وہ بالغ ہوں گے تو وہ خود اپنا ڈیسیژن کریں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. ابھی جو آپ نے یہاں بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کا آغا صاحب نے اچھا ایڈریس بھی کر دیا, میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں کہ ہم سمجھ لیتے ہیں جی تربیت اللہ ہی کرتے سی, ذمہ داری سے آری رویہ جو والدین, ہم بڑے سیانے ہیں. روٹی کے لیے ہم مانتے ہیں اللہ رزاق ہے, لیکن ہم کام کرتے ہیں. گڈ, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہماری شادی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کپڑے بھی خود بن جائیں گے, ہمیں تیار ہوتے ہیں, خواتین پہلے جا کے فیشل کرواتی ہیں, وٹس ایور جو کچھ ہے وہ خود سے نہیں ہوتا. مرد حضرات بھی کراتے ہیں, مرد حضرات بھی آپ کرواتے ہیں, بہت کچھ کرواتے ہیں. میں اگلے دن کٹنگ کروانے گیا تو وہ ایک بندہ نا عجیب سا کچھ یوں کر رہا تھا, تو میں نے کہا یار یہ دانے آپ کریم لگوا رہے ہو تو اس کے اندر یہ بٹی کے دانے ہیں.
وہ کہتا نہیں جی یہ دانے نہیں ہے, اس نے کوئی عجیب سا نام لیا, پتہ نہیں وہ کیا تھا, اسی طرح کا وہ کروا. آپ کے برابر میں اسٹیٹک پوزیشن میں نے کہا یار یہ تمہیں چبھ نہیں رہے دانے, کہتا نہیں تھوڑی دیر کی درد ہوتی ہے لیکن اس سے صاف ہو جائے گی. تو اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو سب کچھ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ کرنے والا ہے, بچے اللہ دینے والا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا ہے ہمارے پروسیس کے ذریعے آتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے, لیکن جو چیزیں ہم نے اللہ کے کھاتے میں ڈالنی ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں. سمجھ آئیے نا, یعنی ساری کامیابیاں جو پاکستانی قوم کا کوئی حاصل کر رہا ہے وہ اس کے ذمے ہیں, اور ساری ناکامیاں جو پاکستانی قوم کے ہیں وہ اللہ کے ان کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں. جب قومیں جاہل ہوتی ہیں نا تو پھر وہ ناکامی کو صبر کا نام دے دیتی ہیں, پھر وہ جہالت کو تقدیر کا نام دے دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات ہی سبیہ جی میں آپ کے آگے رکھوں گی. کپلز میں جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, مس کمیونیکیشن ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, ڈیورس تک بات جاتی ہے, تو پھر بچوں میں بھی وہ ٹراماز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ اسی شخصیت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں, چاہے معاشرے میں جو مرضی ہوتا رہے, جتنے مرضی اچھے اگزامپلس وہ دیکھ لیں. یہ کس قدر خطرناک ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے, اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم بات کی ہے کہ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے. اور بڑی ہی اہم بات ہے, ہمارے میاں بیوی آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے. ہم مس انڈرسٹینڈنگز اور غلط فہمیاں جو پالتے رہتے ہیں اوور دا ایئر, اور پھر ایک دن ہم پھٹتے ہیں. اگر ہم ایک اچھا تعلق میاں بیوی کا ہو, اور دیکھیں مختلف لوگ ہوتے ہیں, اگر آپ مجھے لگتا ہے کی چیز ہے کمیونیکیشن. آپ کو جو بھی محسوس ہوتا ہے اگر جا کے آپ اپنے خامد سے کہو, اور خامد کو بھی جو محسوس ہوتا ہے وہ آپ سے کہو, تو وہ مجھے لگتا ہے اوور دا ایئر یہ غلط فہمیاں نہیں پلتی نا. پھر ویلیوز تو فرق ہوتی ہیں, چیزیں بھی فرق ہوتی ہیں, عادتیں بھی فرق ہوتی ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک بالکل مختلف انسان کے ساتھ آپ زندگی شروع کرتے ہو تو جھگڑے کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ کے جھگڑوں کا بچوں پہ بہت اثر پڑے گا. جب آپ کے دماغ میں یہ ہوگا نا کہ آپ کے بچوں پر, میں سچی بات ہے اپنی مثال ضرور دینا چاہوں گی, میں اور میرا میاں, ہماری بھی ظاہر ہے کھٹ پٹ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن ہماری جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم نے نا بیٹھ کے ایک بات طے کی. ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے سامنے نہیں لڑنا. اچھا اب ہم اس کے کئی دفعہ سونے کا انتظار کرتے تھے کہ سو جائے گی تو پھر ہم جھگڑ لیں گے. اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں بندہ ویسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اچھا کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا نا کہ وہ باہر سے آ رہی ہے, تو ہم لڑتے لڑتے یوں چپ ہو جاتے تھے, شدید غصہ چڑھا ہوتا تھا لیکن چپ ہو جاتے تھے, اور نا بلکہ باقاعدہ تھوڑی ایکٹنگ بھی کئی دفعہ کر لیتے تھے, او اچھا یہ بات, اچھا وہ بات, تاکہ بچی کو لگے کہ نہ ہم سب کچھ. تو لیکن ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک بہت ہی ٹاکسک شادی سے بہتر ہے پھر آپ الگ ہو جو بچوں کے لیے, میں بچوں کے لیے کہوں گی, کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں مینیج کر پا رہے اور آپ 24 گھنٹے ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہے ہو, 24 گھنٹے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو. ہمارے بھائی کا سوال یہی تھا کہ وہ بچے بھی بڑا رولتے ہیں. میں یہی کہنے لگی تھی, تو ان بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ماں باپ کے اکٹھے رہنے کا, بلکہ اس صورت میں جب ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں نا تو بچے سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ وہ جو 24 گھنٹے ان کے, دیکھیں میں نے اپنے آس پاس تربیت کا کیا معاملہ ہوگا. تربیت کا معاملہ دیکھیں, ایک ٹراما تو ان کے اندر آ جائے گا, ایک کمی تو ان کے اندر آ جائے گی. یہ جو مرضی آپ کر لو, جو مرضی کر لو, وہ کمی ایک اندر. ہاں میں نے اس میں دیکھا ہے کئی عورتیں, میں نے بڑی بہادر عورتیں دیکھی ہیں, وہ علیحدہ ہو کے انہوں نے بچوں کے اندر کمی نہیں آنے دی. میں نے اپنے بڑے قریب سے دیکھا ایسی عورتوں کو, انہوں نے بچوں کو ہر طرح سے ان کی تربیت اچھی کرنا چاہیے. جو ہمارے معاشرے کے سنگل مدرز, ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو آپس میں کسٹڈی کے رولے ہیں وہ بڑا کرائسس ہوتا ہے, کہ اکثر و بیشتر وہ ایگو کے مسئلے بن جاتے ہیں, مرد کی ایگو کے مسئلے بن جاتے ہیں کہ میرے بچے میں نے لینے ہیں. تو وہ ایک بچے جب عدالتوں میں رلتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, وہ بھی ایک بڑی خواری ہوتی ہے. لیکن آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ آپ تھوڑا بہت برداشت کرو جب آپ والدین بن گئے ہو. میں تو یہ بات کہوں گی کہ بھی تھوڑا بہت اپنی ایگو جو ہے نا اس کو تھوڑا سا دباؤ, دونوں تحمل اور برداشت. ہاں اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا بہت ہی برا ہو رہا ہے, اب جیسے ڈومیسٹک وائلنس کی صورت میں, تو آپ کتنی ایگو دباؤ گے, کیا کرو گے, تو آپ کو الگ ہونا پڑتا ہے. یا اس طرح کے معاملات میں تو بہتر ہے, اچھا اس میں بہتر ہے کہ بیٹھ کے الگ ہو جاؤ, پھر وہ عدالتوں کے بلکہ آپ نے الگ ہونا تو ہو جاؤ. تیسری اہم بات ہے, جب آپ علیحدہ ہو گئے, ایک بات میں ضرور کہوں گی, نہ ماں کو بچے کے سامنے باپ کا زہر اگلنا چاہیے, نہ باپ. یہ ہوتا ہے جب علیحدہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف پوائزن, یہ بہت غلط ہوتا ہے. آپ بچے کے ساتھ ظلم کرتے ہو, جب بٹھا کے آپ اس کو کہتے ہو کہ تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ, یہ غلط ہے. اور اسی طرح سے جب باپ بیٹھ کے ماں کو کہیں گے تمہاری ماں ایسی, تمہاری, مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں نے ایک بندے کے بچے کو دیکھا, سیم کیس تھا, اور اس کی ماں اس کو پال رہی تھی, اور وہی اس کو پلاٹ والا حساب بنایا ہوا تھا, تو پال رہی تھی, تو ہر وقت اس کو یہ تیرا باپ ایسا, تیرا باپ ایسا. تو بیٹے نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا میرا باپ پہلے بننا تھا یا تمہارا شوہر پہلے بنا. اس نے تو آپ کو پہلے چوز کرنا چاہیے تھا کہ بندہ درست ہے کہ غلط ہے, مجھے کیوں کوس رہی. تو امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ پہلے اس کا باپ نہیں بنا, پہلے اس کا شوہر بنا. جی بالکل. تو شوہر چوز کرتے ہوئے اگر تمہاری سینس یہ تھی تو پھر ٹھیک ہے, میں بھی غلط چوز کر لی تو ٹھیک ہے. اب میں تو بائی ڈیفالٹ باپ بنا نا, میری تو کوئی چوائس نہیں تھی, یعنی میرا باپ وہ بائی چوائس نہیں بنا,
لیکن تمہارا شوہر وہ بائی چوائس بنا. اچھا یہاں میں نے کبھی گوروں کی مثال نہیں دی, نہ میں گوروں سے امپریس ہوں, لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی گوروں کی مثال ضرور دوں گی, کیونکہ گورے جب الگ ہوتے ہیں نا تو وہ بچوں, اچھا وہ کتنے اچھے طریقے سے علیحدہ ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں آفرین ہے ان پہ, نہ وہ ایک دوسرے پہ توئے بعد میں ملتے ہیں اور لگتا ہے ان کے درمیان اختلاف بلکہ دوست بن جاتے ہیں. ایون کہ ہماری انڈسٹری کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں یہ معاملات ہیں, وہ جب دوبارہ ملتے ہیں پارٹیز میں اتنے یہ لوگ جینون ہیں, یعنی ہماری طرح کی نفرتیں بغض اس میں نہیں ہوتے, وہ مل کے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ, میں نے ایسے 2 لوگوں کو دیکھا جو طلاق یافتہ ہے اور معلوم ہی نہیں مجھے تھا کہ یہ, اور وہ اتنے اچھے طریقے سے گپ شپ کر, وہ میں نے بات جی چاہتا ہے دوبارہ شادی نہیں چاہتا, میں نے بات کی, بچوں کے دلوں میں نفرت بھی نہیں آتی, انہوں نے کہا بس وہ ہو گیا, وہ مس انڈرسٹینڈنگ سے گزر گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ساتھ رہ سکے, ہم دونوں اچھے لوگ ہیں, میں نے بہت سارے پاکستان میں بھی دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم دونوں اچھے ہیں, دونوں ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں, تو اس میں وہ الگ ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کی عزت رکھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, سنیں, ہوتا یہ ہے, ایک ایکسرسائز ہوئی ایک اسکول میں, انہوں نے کہا جو آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے نا, آپ بچوں سے کہا کل آلو لانے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ناپسند ہے نا, جو جتنی جس سے نفرت ہے, اس کا نام اتنے بڑے آلو پہ لکھنا ہے. وہ لکھ دیے چھوٹے آلو پہ, اور اس کا نام چھوٹا ناپسند, اور استاد نے کہا کہ وہ بیگ میں آلو ڈالنے ہیں, اتارنے نہیں ہیں, سوتے ہوئے, کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے, اس کو نہیں اتارنا. ٹھیک ہے جی, چلے گئے, ایکسرسائز ہو رہی تھی. ایک دن گزرا, ان کے اعصاب شل ہو گئے بچوں کے, انہوں نے کہا جی اتارنے نہیں ہیں. دوسرا دن گزرا, وہ بچے سکول ہے, انہوں نے کہا جی بہت ٹینشن ہے, انہوں نے کہا جی اتارنے نہیں ہیں. شام گئی تو ان آلوؤں کے اندر سے تھوڑی سی اسمیل آنی شروع ہو گئی, ناپسندیدگی کا بوجھ ہے, وہ باسی ہونے شروع ہو گئی. تیسرا دن جب گزرا تو دونوں کندھے بھی شل تھے, اور اتنی شدید اسمیل تھی ان بچوں کے پاس, ان آلوؤں سے وہ پھٹ چکے تھے, وہ سیدھا ہو چکے تھے, کوئی ان کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. تو سامعین سن لیں, جب آپ یہ پرائے عذاب اپنے کندھوں پر لے کے پھرتے ہیں نا, تو آپ کی سوچ میں سے وہ بو آنی شروع ہو جاتی ہے جو ان آلوؤں سے ہو رہی تھی. اور آپ جب لوگوں کے پرائے اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, ہمارا اسے لینا دینے نہیں, اور ہم اس کے رولوں میں, ہم نے پرائے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, تو آپ کے عذاب بھی شل ہوتے ہیں, آپ کی فکر بھی پیور نہیں رہتی, اور آپ کی روحانیت اور باطنیت بھی تباہ ہوتی ہے, اس سے بو آتی ہے, کوئی آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا, جس طرح وہ آلو والے کے پاس کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. تو لہٰذا لوگوں کے معاملے لوگوں پہ چھوڑے, آپ اپنے آپ کو آگے. میں جو اس میں پیغام دینا چاہوں گا, سورہ حجرات 26واں پارہ, اس میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اسپیشل تربیت فرمائی ہے. لا یغتب, لا تجسسوا, انما المؤمنون اخوہ, مومن کا بھائی ہے. لا تجسسوا, کسی کی جاسوسی نہ کرو, کسی کی ٹو میں نہ رہو. ولا یغتب, کسی کی غیبت نہ کرو. غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ عدم موجودگی میں کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کو بیان کرنا, یہ ہے غیبت. قرآن نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات نے فرمایا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے سگے بھائی کا مردہ کا گوشت کھانا کتنا ناپسند کرتے ہو, تو یہ غیبت کرنا ایسے ہے. اور غیبت کے بارے میں یہ ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے, جس کے اندر کوئی عیب ہے, اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی عدم موجودگی میں, اس کی ساری برائیاں اس کے کھاتے میں آ جاتی ہیں, اور اس کی اچھائیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. کل قیامت کے دن اسے ندامت اور شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, اور جہنم بھی جانا پڑے گا. لہٰذا یہ جو سبب ہے نا, چغل خوری کی وجہ سے فساد بپا ہوتا ہے. کل میں نے ایک یوٹیوب پہ, میرا مشہور ہے, بہت مجھے لائکس ملے ہیں, میں نے پرسوں لیکچر دیا ہے اپنی مسجد میں جہاں میں نماز ظہرین پڑھاتا ہوں, کہ فتنہ تو اشد من القتل, فتنہ جو فساد ہے قتل سے بڑا گناہ ہے. بالکل. ہم ویسے اپنے آپ کو, جیسے آغا صاحب نے بھی بتایا, ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں, نیک بنانا نہیں چاہتے. نیک دکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لگے یہ نیک ہے, نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں نیک بننا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے بڑی لمبی داڑھی رکھ لی, نمازیں لمبی کر لو, یہ لمبی تسبیح رکھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کس بات کا ہے کہ ہم اپنا دیانت ٹھیک رکھیں, امانت میں خیانت نہ کریں, دیانت میں کوئی خدا نہ خاصا اپ ڈاؤن نہ کریں. یہ الفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ فساد یہ چغل خوری کے ذریعے فتنہ پھیلتا ہے, غیبت کے ذریعے فتنہ پھیلتا ہے, جاسوسی کے ذریعے فتنہ پھیلتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو اسلام نے بتائے ہیں نا ایٹیکیٹس, جن کو آپ سورہ حجرات کا مطالعہ فرمائیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. جب آپ کی اپنی تربیت ہوگی, بچوں کی بھی تربیت ہوگی. اور بے شک ہمارا جو الٹیمیٹ گائیڈ ہے وہ قرآن مجید ہی ہے. والدین کو جہاں خود تربیت کی ضرورت ہے, انہیں چاہیے وہ وقت نکالیں, علماً بھی اور عملاً بھی جو ہے وہ قرآن سے تعلیمات حاصل کریں, اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں. اور میں اپنے تمام مہمان اسکالرز جو ہمارے پینل میں موجود تھے, آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی. اور اپنے ناظرین کو بتاتے چلے, ہمیں جوائن کیا تھا سعدیہ عمر نے, آپ استھیٹک فزیشین ہیں,
स्किन केयर एक्सपर्ट हैं, आपने भी हमारी गुफ्तगू सुनी, आपको भी अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा, हाँ जी। रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है। रोज़े सही ठंडे लग रहे हैं या गर्म लग रहे हैं? ठीक है, अब गर्मी हो गई है। अब गर्मी हो गई लेकिन है। दिन के टाइम बाहर जाना होता नहीं है तो शाम में निकलते हैं, तो अब रौनक भी देखने को मिल रही है। क्या कहते हैं बाजारों में तो मौसम अच्छा काफी है, बेहतर अभी होता अच्छा है, हाँ जी। अच्छा सादिया, स्किन के हवाले से अगर हम बात करें, आजकल ग्लास स्किन का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो कोरियन स्किन है, तो क्या ये हम मशरकी लोग भी हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसकी सर्विसेज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं अब। अच्छा, ये कैसा प्रोसीजर है, कैसे होता है ये? इसमें एक्चुअली ग्लास स्किन जो है ना, ये बेसिकली हमारी कुछ एक तो प्रोडक्ट्स, लोग सीधा प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं, जी जी, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर अपनी स्किन को अच्छा रेडिएंट यंग दिखाना है ना, तो अपनी डाइट को अच्छा रखो। डाइट को भी कैसे? हम डाइट को पानी नहीं पीते, हम उसकी जगह सोडा पीते हैं। हम गर्मियों में शरबत बहुत पीते हैं, जबकि हमें थोड़ा सा नेचुरल वे में जाना चाहिए, कहवों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जो कहवे ना गर्मियों में, ये हम एज अ मॉकटेल के तौर पे यानी कि जो सर्दियों में गर्म पिए और गर्मियों में जो है ना इसको ठंडा करके पिए, मॉकटेल का। हाँ, तो वो इतना अच्छा, यानी कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स, यानी जो हम कोल्ड बेवरेजेस जिन्हें कहते हैं, वो हम कहवों की शक्ल में ठंडा भी पी सकते हैं जी, जिसमें हिबिस्कस टी मैं बहुत कहती हूँ कि ये पिएं। इसके अलावा मुख्तलिफ जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस। इसके अलावा जो कोरियन ये जो स्किन ग्लास स्किन, हाँ, ये इन सारी चीज़ों के क्या फ़वाइद होंगे? क्या क्या कह रही है? ये जो टीज आपने डिफरेंट तरह की बताई, हाँ, इनकी तासीर का क्या इनकी फर्क है? इनकी तासीर ठंडी है, एक तो गर्मियों के लिहाज से देखें तो, और ये डिटॉक्स करती है आपके सारी बॉडी को, आपके खून को साफ करती है। आपके जिगर की गर्मी अगर ख़त्म हो जाए ना, तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपके हेयर, नेल्स सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक तो डाइट का आपने बताया, उसके अलावा होम रेमेडीज़ का भी एक बड़ा बताया जाता है कि वो भी ग्लास स्किन की तरफ ले जाती है, रेडिएंट स्किन की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। तो किस किस्म की रेमेडीज़ है जो क्विकली बंदा फॉलो करे तो कुछ अच्छा असर हो? मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि घर में जो ना शुगर स्क्रब्स बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ ऑयल्स हैं जो फेस के लिए बहुत अच्छे हैं, क्या सर्दियाँ हो क्या गर्मियाँ हो। उसमें सबसे पहले जो है ना, ये आप ऑलमंड ऑयल, स्किन के लिए ऑयल ठीक रहता है। हाँ, सिवाय एक्नी स्किन जो है ना, एक्नी प्रॉन स्किन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्मियों में ऑयल मत यूज़ करें, उसके लिए आप टोनर और सीरम्स यूज़ करें। सही। सर्दियों में वैसे गर्मियों में आप हर तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सूट नहीं कर रहा ऑयल, और आपका दिल है कि मैं कुछ ग्लास स्किन अपनी करूँ, तो आप बेबी ऑयल जो होता है ना, उसके सिर्फ 2 से 3 कतरे थोड़े से पानी से मिला के उसका आप मसाज करें। कौन से फेस ऑयल्स जो है वो बंदा यूज़ कर सकता है? बहुत से फेशियल ऑयल अब मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। हाँ। ये बड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि स्किन का हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता। अब मेरी तो कॉम्बिनेशनल स्किन है, तो फिर कौन से फेस ऑयल जो है वो सूट करेंगे? आलमंड ऑयल। और क्या ये ट्रायल मेथड है, ट्राई करके आपको पता लगता है? हाँ, थोड़ा सा पैच टेस्ट करना पड़ता है। हाथ पे करें, सेंसिटिव जो जगह आपकी नेक है इस पे करें, आपको पता चलता है। लेकिन सेफ़ है, आप ज़्यादा गर्मी में ना करें। ये जो मई से लेकर सितंबर का महीना है ना, ये जो महीने, इनमें आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में मानसून भी आता है, तो पाकिस्तान में वेदर गर्म होता है। मैं चूँकि यूके में रहती हूँ, तो यूके में तो जुलाई अगस्त बहुत एक्सट्रीम होता है गर्म। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे उन दिनों में मैं तो ऑयल रेकमेंड नहीं करती हूँ, ना यूज़ करती हूँ। हाँ, लेकिन ये कि आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी है तो इसलिए ऑयल मैं नहीं कहूँगी गर्मियों में करें। अच्छा, आजकल आईवे ड्रिप्स और ग्लूटाथायोन का इंटेक जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या ये हेल्दी होता है आपके लिए? हाँ, एक तो प्रॉपर आप कंसल्टेशन लें एस्थेटिशियन के साथ, और उसके बाद सेफ़ है, लेकिन इसको आप एक्सीड अगर करते हो ना, यानी ज़्यादा लेते हो बगैर किसी से बात किए, मशवरा किए, तो ये आपकी किडनीज़ के ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं। अच्छा। सिर्फ रंग गोरा करना ज़रूरी नहीं है, इसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने हैं। तो आपको अगर ये जैसे शोबिस के लोग करते हैं या बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज़ हम पे भी सूट करेगी। तो उनके साथ तो मुख्तलिफ टीम्स होती हैं, उनके साथ ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ उनकी डाइटिशियंस होते हैं, उनके साथ उनकी डॉक्टर्स की टीम होती है। ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरी के जो है ना इंडस्ट्री के लोग होते हैं, यानी जो इनको देख रहे होते हैं, इनकी केयर कर रहे होते हैं कि इनको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो किसी किस्म का। तो ये है कि हम बस देखते हैं और डॉक्टर के पास रहते हैं, हमने ये लगवाना है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। उनके साथ प्रॉपर सिस्टम होता है,
ہم بغیر سسٹم کے چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم پہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو پھر ہم جیسے عام لوگ پھر کیا ٹریٹمنٹ کرائیں؟ وہ کیسے نہیں آپ کروائیں، لیکن اس کی پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لیں. آپ کو کتنی ڈوز کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو منتھلی چاہیے یا ویکلی چاہیے، وہ خود آپ کو بتائیں گے. خود سے کچھ نہ کریں. ایون اینٹی بایوٹک بھی اکثر. تو یہ پروسیجر ایکسپینسو ہوتا ہے؟ مختلف ڈاکٹرز کا اپنا، کلینکس کا اپنا حساب ہے، لیکن اچھا اس کے علاوہ یہ صرف رنگ گورا کرنا ہی نہیں ہے. جن کی امیونٹی ویک ہے یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہاں، جن کو بے وجہ چکر چڑھے ہوتے ہیں، آتے ہیں، یا کمزوری فیل ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے. صحیح. ہاں صحیح. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کولیجن جو ہے اس کی پروڈکشن ڈائٹ کے تھرو کتنے امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم مختلف چیزوں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جس میں سب سے پہلے تو آپ اس کا فائدہ بتائیں. اگر ہم یہ نہ لیں نا، اگر ہم یہ نہ لیں ایج کے ساتھ، اگر ہم اس کو شروع نہ کریں تو ہم بہت جلدی ایجنگ میں آ جاتے ہیں. ہماری فائن لائنز، ہماری اسکن کی جو جھائیاں ہیں اور ہاں رنکل آنا شروع ہوتے ہیں، ہماری اسکن ڈل ہونا شروع ہوتی ہے، ہماری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہوتی ہے. کولیجن ایک پروٹین ہے بیسیکلی جو ہیئر، نیل اور اسکن کے لیے نیچرل سورسز ہاں ہیں. اس میں جو ہے آپ یہ جو بون گروتھ ہوتی ہے یخنی، اور اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے یہ جو میرین کولیجن اسے کہتے ہیں، جس طرح ہم یہ فش سے لیتے ہیں. سی پلانٹس ہیں جس میں یہ آتی ہے سوشی میں، جیسے ہم یہ سی ویڈ یوز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کولیجن پروڈیوس کرتی ہیں. تو یہ لینا بہت ضروری ہے آفٹر 25 ایئرس. جب آپ شروع ہو جاتے ہیں نا 25 میں آ جائیں تو یہ لینا شروع کر دیں. یہ مت ویٹ کریں کہ میں 40 کی ہوں گی پھر میں لینا سٹارٹ کروں گی. ہاں نہیں، آپ گھر سے ہی لینا شروع. اب تو کولیجن پاؤڈرز آتے ہیں، کولیجن لیکوڈ فارم میں آتے ہیں، لیکن ان کو لینے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی ڈائٹ نیچرل سورس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تھینک یو سعدیہ جی، بہت شکریہ آپ کا. اور اینڈنگ نوٹس میں چاہوں گی کہ اپنے پینل میں جو مہمان ہیں ان سے لے لیں. پیرنٹنگ کے حوالے سے آج ایک بہت وسیع موضوع جو ہے وہ ہم نے چھیڑ تو دیا، بٹ سب سمٹنے میں نہیں آ رہا کیونکہ بہت سارے اسپیکٹس ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے. بالکل صحیح. تو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ کیا خود وہ ہیں. اگر وہ خود وہ بن جائیں جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تربیتی نقطہ نظر سے، وہ بچوں کو چاہتے ہیں بچے سچ بولیں تو وہ سچ بولیں، وہ چاہتے ہیں بچے جھوٹ بولیں، جھوٹ نہ بولیں تو وہ بھی جھوٹ ترک کریں. وہ اگر چاہتے ہیں کہ بچے نیک اور صالح بنیں تو ان کو نیک اور صالح ماحول دینا پڑے گا. وہ چاہتے ہیں بچے نماز پڑھیں تو اونچا اونچا گلا پھاڑ کے کہنے سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا. آپ خود وقت پہ نماز پڑھتے جائیں اور بچے آپ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کا ایک دفعہ کا کہا وہ 1000 دفعہ گلا پھاڑ کے کہیں سے زیادہ وزنی ہوگا جب آپ خود کر رہی ہیں. عملی تصویر بن جائے. تو لہٰذا آپ گھر کا ماحول، اور باپ اس میں زیادہ رول پلے کر لیتے ہیں، انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائیں کہ جس ماحول میں بچوں کی تربیت ماں کے لیے فیزیبل ہو. ماں پر نہ پھینکیں، یہ بڑا پرابلم ہے. سارا ماں پہ ڈالا. اچھا بچہ آتا ہے 24 گھنٹے بعد، تربیت کا قصوروار باپ آتا ہے سارا دن گزار کے اور بچے نے حرکت کی تو ماں کو، جس نے سارا دن سنبھالنا ہے، جو ان کی دھوبی بھی ہے، جو ان کی کک بھی ہے، جو ان کی استریاں بھی کرے گی، جو ان کو سنبھالے گی بھی صحیح، جو ان کو نہلائے گی بھی چھوٹے بچوں کو، اور پھر ساری خامیاں بھی اس کے ذمہ میں. حالانکہ اس نے اپنی یہ ذمہ داری نیگلیکٹ کر دی. باپ حضرات کو یہ گلہ بڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسے جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے تو بچے جو ہے وہ ماں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں. چلیں یہ تو ایک بات کی بات ہے، کئی بچے اب باپ کا بھی ساتھ دینے لگے. یہ آج کل ہاں یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ماں پر یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری نہیں ہے. کیا آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا؟ کیا آپ نے وہ ماحول دے دیا جس میں عورت نے پلے کر کے بچے کی تربیت کرنی ہے؟ نہیں دیا. تو صرف فیڈ کرنا ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ تو جانور بھی کھا پی رہے ہیں، کچھ ماحول بھی دینا ہوتا ہے. جی اس میں بھی یہی جو یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب آپ نے عمل پیش کرنا ہے، آپ کی نیت پازیٹیو ہے، نیت پازیٹیو ہے تو الحمدللہ آپ پہلے خود آگے فرنٹ پہ آئیں، خود ان کے سامنے تہجد پڑھیں، خود ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے سچ بولیں. جتنے آپ پازیٹیو ان کے کام کرتے جائیں گے وہ خود بخود کریں گے. اب دیکھیں آپ کے پاس موبائل ہے، میں اپنے بچوں کو مثال دیتا ہوں، میرے پاس موبائل ہے، میں گھر میں سربراہ ہوں، بڑا ہوں، مجھے کوئی بڑا باپ بھی میرے ساتھ نہیں رہتا، بڑا بھائی بھی نہیں رہتا، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، میرے پاس موبائل موجود ہے، میں بھی گوگل نکال سکتا ہوں، غلط ویڈیوز دیکھ سکتا ہوں، نہیں دیکھتا، گانے سن سکتا ہوں، نہیں سنتا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے.
جب یہ بندہ اپنی تربیت کرے تو پھر اپنی تربیت کے اثرات جو ہیں بچوں سے شیئر کریں تو بچوں بھی جلا محالہ اس کا اثر لیتے ہیں. وہ گانے بھی نہیں سنیں گے, وہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے, وہ نماز بھی پڑھ لیں گے, اور وہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے. بچے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھا دیں آپ بڑے ہیں, آپ زیادہ سمجھدار ہیں, وہ چھوٹا ہے, وہ آپ سے 5 سال چھوٹا ہے, وہ 3 سال چھوٹا ہے, اس کی عقل کم ہے, اس کی گروہ کم ہے, وہ بات کو کم چھوٹی ہوں اور مجھے تو یہ کہتا تم چھوٹی ہو نا تو بس چھوٹی رہو. اچھا, ایک دن میں 2 دن پہلے کسی کے گھر گیا تو انہیں فون پہ کسی نے شکایت کی کہ آپ کے بچے نے جو ہے وہ ہمارے بچے کو گالی دی ہے. تو والد صاحب نے فوراً بچے کو بلایا اپنے, اور 5-6 بڑی بڑی گالیاں دے کے کہتے ہیں میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کسی کو گالی نہیں دیتے. تو پھر کیا تربیت لے گا بچہ, کیا اثرات ہوں گے؟ بالکل, وہ تو بالکل بلکہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو اثرات ہوں گے. لہٰذا بندہ اپنے آپ کو پہلے رول ماڈل کے طور پہ اپنا رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلاتا ہوا پیش کرے. جب خود اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرے گا تو بچے خود بخود اس کا اثر لیں گے, اور یقیناً لیتے بھی ہیں. جی بالکل. سبیہ جی میں کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹنگ ایک بہت مشکل کام ہے, اس کو ہمیں بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشیں جو ہیں وہ بچوں کے ذریعے نہیں پوری کرنی چاہیے. ہماری ادھوری خواہشیں جو ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے اپنی زندگی میں, بہت سارے والدین وہ خواہشیں اپنے بچوں پہ پوری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بچوں کی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں. تو بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنا کیریئر, اپنا لائف پارٹنر, اپنی زندگی کے جو ہے وہ چیزیں کر سکیں. میں ایک حضرت علی کا قول ہے, مولانا صاحب اگر غلط ہو تو مجھے معاف کر دیں, کیونکہ میں ظاہر ہے اس طرح سے سنا ہے یا پڑھا ہے کہیں سے, مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے. وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے جو جس طرح سے آپ پلے ہو یا آپ کے زمانے سے نہ پالو, آپ بچوں کو ان کے زمانے کے مطابق پالو, کیونکہ آپ کا زمانہ بدل چکا ہے. میں اس کو بہت اہم سمجھتی ہوں کہ ہم جو سوچتے نا میرے ساتھ یہ ہوا, میرے والدین نے یہ کیا, ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا, ہماری یہ دیسی والدین کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے, ہر وقت ہم اپنے نا وہ کرتے رہتے ہیں. تو اب زمانہ بدل چکا ہے, اور یہ زمانہ بہت تیزی سے اور بہت زیادہ بدلا ہے. ویسے تو ہر جنریشن کے گیپ ہوتا ہے, لیکن یہ جو جنریشن ہے اس میں گیپ بہت زیادہ ہے. اب جن ایکس جو ہے وہ جن زی کو پال رہی ہے, یا جن وائی جن زی کو پال رہی ہے, اور آگے جن الفا اور جن بیٹا بھی آ گئے ہیں. تو یہ بچے جو ہیں ان کا ایکسپوجر بہت اور ہے, ان کے چیزیں بہت اور ہیں, ان کی ویلیوز بہت اور ہیں. تو والدین کو ان کو بلکہ والدین کو چاہیے کہ وہ فیوچر ٹرینڈز کے مطابق خود بھی کچھ اپنی جو ہے وہ پہلے سے پریکٹسز کریں, تیاری کریں, ٹرینڈز کے مطابق ویلیوز کو ان کے ساتھ سنکرونائز کروائیں اگر ویلیوز کو آگے چلانا. لیکن اگر جب کرتے ہیں, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, اگر جب کوشش کرتے ہیں نا, جیسا خاوند اگر کوشش کرتا ہے کہ میں بیوی کو سپورٹ کروں, تو ہمارے آس پاس کے لوگ نہیں پسند کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی, میں نے وہ بات کوٹ کرنی ہے ہر جگہ. انہوں نے کہا تھا وہ آلو والی مثال, لوگ کیا کہتے ہیں ان کو گندے آلو سمجھیں, ان کو سڑے ہوئے آلو سمجھیں. میں تو آج کے بعد مجھے اگر کوئی محسوس ہوگا تو میں کہوں گی یہ سڑا ہوا آلو, یہ انہیں کو پراٹھوں میں بھر کے کھلا دینا چاہیے. صحیح ہو گیا. مجھے میں اس بات کو کوٹ کروں گی کہ یہ ہمیں اپنے جو ارد گرد ہمارے سڑے ہوئے آلو ہیں نا, بھسے ہوئے سڑے ہوئے آلو, ان کو اپنے کندھوں پہ نہ اٹھائیں. ایسے آلو ہی کیوں آپ نے منتخب کیے؟ آلو کی اصل میں نا, آلو کو اگر آپ پیک کرتے ہیں نا تو وہ 3 دن کے اندر پھٹ جاتا ہے. صحیح سمجھ گئے نا. تو اصل میں اس مثال میں آلو, سڑے ہوئے آلو اپنے کندھوں پہ نہیں رکھنے. جی ہم نے نہیں رکھنے, بو آئے گی. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت اچھے سے ہم نے اس پہ گفتگو کی. اور والدین کو جو ہے وہ عملی تصویر بننا چاہیے, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم میں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور لاسٹ میں ناظرین ہم ایک اناؤنسمنٹ ڈیلی کرتے ہیں کہ اگر آپ کیلی گرافی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے کیلی گرافی کا یا آپ کے بچوں میں, تو ہمیں واٹس ایپ نمبر ہمارا اسکرین پر ہوتا ہے, اس پر ضرور شیئر کریں. ہم اپنے لائیو شو میں آپ کو بلائیں گے اور انعامات سے بھی نوازیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.